अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, रिजवान अली अहमद और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं सुबह पाकिस्तान के साथ। एक नया दिन, नया आगाज़, नई सुबह और बहुत सारे नए मौके, नए अपॉर्चुनिटीज़ और उम्मीद करते हैं कि दिन का आगाज़ अच्छा हो चुका होगा, आप खैरियत से होंगे और जो लोग खैरियत से नहीं हैं उनके लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको भी जल्द सेहत याब फरमाए। बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास आज के प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले एक अहम बात कि हम देखते हैं महानूर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है लोगों को और फ़ौरन से पहले गुस्से का इजहार भी कर दिया जाता है। लेकिन गुस्सा, इसके बारे में कहने वाले ये कहते हैं कि ये वो आग है जिसमें इंसान खुद जलता है, किसी का कुछ नहीं जाता। बिल्कुल जनाब, जिस तरह रिजवान ने कहा कि इजहार कर देते हैं, हम फौरन रिएक्ट कर देते हैं, बल्कि अक्सर औकात तो ये होता है रिजवान कि कोई हमें गुस्सा दिलाने के लिए कोई बात कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है और हम फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं और उसके बाद हमें शर्मिंदगी होती है कि फ़ौरन रिएक्ट किया क्यों। लेकिन क्या करते हैं, हम करते रहते हैं। द बेटर वे इज़ दैट कि हमने उससे फ़ौरन अपोलोजाइज़ कर लेना है कि मैं जो थी किसी और स्टेट ऑफ माइंड में थी, क्योंकि अक्सर औकात रिजवान हम सॉरी नहीं बोलते। सॉरी, थैंक यू, ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं और हम इनका इस्तेमाल कम इसलिए करते हैं कि शायद कहीं इससे हम कमज़ोर ना लगें, हम किसी को ये ना लगे कि हम बहुत ज़रा कर्टियस हो गए हैं। तो आजी, इनकिसारी, ये वो चीज़ें जो इंसान के गुस्से में भी कमी लाती हैं। और थोड़ा सा हम अक्सर बात किया करते हैं कि आपका जो एक ब्रेक टाइम होता है ना, एक थोड़ा सा तवक्कुफ़ होता है, आप इंतज़ार कर लें, चंद लम्हे आप खामोश रह लें, ज़्यादा देर नहीं, चंद लम्हे, और उसी में ही आपका गुस्सा जो है वो तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए रिएक्ट फ़ौरन कर देना, उससे मसाइल कम नहीं होते, बढ़ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। GSP प्लस का स्टेटस पाकिस्तान के लिए मज़ीद 4 साल का बढ़ गया है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान के साथ GSP प्लस का जो स्टेटस है पाकिस्तान का, उसमें तौसीह कर दी गई है 2027 तक। और पाकिस्तान की ताजिर बरादरी के लिए, हमारे इकनॉमिक्स के लिए, हमारी इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल के लिए ये इंतहाई खुश आइंद खबर है। जी जनाब, आपको बता दें कि GSP प्लस गुज़श्ता 10 साल के दौरान मौशी लिहाज से इंतहाई मस्बत और मुफीद रहा, क्योंकि उसने यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान की बरामदात में 108% इजाफा करने में मदद की है, जबकि इस प्रोग्राम के आगाज से यूरोपीय यूनियन दरामदात में भी 40% इजाफा हुआ है। और इस ज़बरदस्त खबर पर जो है हम बात भी करेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान के लिए कितना मुफीद साबित होगा, इससे पाकिस्तान की जो स्टेटस है, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक स्टेटस है, वो कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ सकेगा। और यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रायना कोएनका ने कराची के ताजर सिर्फ कहा है कि कराची के ताजर सिर्फ टेक्सटाइल की बरामदात तक महदूद रहने के बजाय यूरोपीय यूनियन तक अपनी बरामदात का दायरा कार बढ़ाएं, ताकि GSP प्लस स्टेटस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। सो इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे। लेकिन रिजवान, हम अगर बात करें रवां साल की, 2024 साल के शुरू ही से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। इन्वेस्टर्स का भी पाकिस्तान में जो है एतमाद बढ़ रहा है, वो पाकिस्तानी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम अपने स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करें या हम पाकिस्तान में जो डिफरेंट, चाहे हम कपास के हवाले से बात करें, हम बहुत प्राउड फील करते हैं जब भी हम सुबह पाकिस्तान में पाकिस्तान की इकॉनमी पे बात करते हैं और अच्छी अच्छी खबरें शेयर करते हैं। तो कुछ गुज़श्ता माह से अच्छी ही खबरें सामने आ रही हैं, जिससे पाकिस्तान का ना सिर्फ रीजनल बल्कि पूरी दुनिया में स्टेटस बढ़ रहा है। इकॉनमी के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान की ताजिर बरादरी के हवाले से बात की जाए, मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कोशिश, हुकूमत के इक़दाम और गुज़िश्ता चंद माह के दौरान जो इक़दाम लिए गए हैं उनके नताइज अब सामने आ रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो GSP प्लस का स्टेटस है, ये इसका आगाज़ हुआ आज से 10 साल कबल और पाकिस्तान की मसनूआत तरजीही बुनियादों पर इन मंडियों तक उनकी रसाई हासिल है। फिर अब पाकिस्तान ने इस दौरान नई मंडियों की तलाश भी की और नई मंडियों तक अपनी प्रोडक्ट्स पहुँचाई। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसमें मानूर, वो ये है कि हमारी प्रोडक्ट्स जो हमारी यहाँ से एक्सपोर्ट्स हैं, उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना ये सबसे अहम था। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इसमें कामयाबी हासिल की, अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं और उसके बाद अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाने के हवाले से जो स्टेप बाय स्टेप हम कहते हैं आगे बढ़ना है। और उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि अब यूरोपीय यूनियन के साथ GSP प्लस मजीद 4 साल के लिए बढ़ गया 2027 तक। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन में GSP प्लस का स्टेटस पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। हमारी ताजिर बरादरी से बहुत ज़्यादा खुश है, यकीनी तौर पर फ़ायदा भी होगा। और जब इंडस्ट्री का पहिया चलता है, जब तिजारत चलती है, तो खुशहाली आती है। और वही इक़दाम हमने किए हैं और इंशाअल्लाह उनके नताइज आने वाले वक्तों में मज़ीद बेहतर अंदाज में हमारे सामने आएंगे। बिल्कुल, SIFC के क़याम से भी पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, फिर उसमें क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से भी जब हमारे साथ प्रोग्राम में एक गेस्ट मौजूद थे, एक्सपर्ट मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि और बताया
है कि प्रॉपर एक इसका चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है जिस पे क्वालिटी को भी एश्योर किया जाता है कि अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि जब भी हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो क्वालिटी इंश्योरेंस जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती और है। अगर हम बात करें सिर्फ जो हमारे टेक्सटाइल मसनूआत हैं या फिर पाकिस्तान की जो फूड आइटम्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है तो उनकी मांग में इजाफा हुआ है, चाहे वो हमारे फ्रूट्स हो, हमारे वेजिटेबल हो, हमारा मीट हो या फिर पाकिस्तान के दीगर मसनूआत, उनकी फ्राहमी और एक मयार तक उनको बरकरार रखना फिर तवातर के साथ। लेकिन कोविड की वजह से मुश्किलात का शिकार रही पूरी दुनिया में ये मसाइल बने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कोविड के दौरान भी अपना GSP प्लस का स्टेटस बरकरार रखा और मयार को नहीं गिरने दिया। वो कि इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, पूरी दुनिया को जो फिक्र थी वो सेहत के मसाइल के हवाले से, निज़ाम सेहत पर शदीद दबाव था, लेकिन इसके बावजूद इन तमाम चैलेंजेस में पाकिस्तान की इकॉनमी ने बेहतर परफॉर्म किया और इसमें हम क्रेडिट देंगे अपने तमाम जो इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, जो ताजर हजरात हैं, चाहे वो उनको मराद मिलती हैं नहीं मिलती हैं, हालात मुश्किल होते हैं, हालात साजगार होते हैं, फिर पॉलिसीज़ आती हैं और उन पॉलिसीज़ के मुताबिक वो अपना कारोबार आगे बढ़ाते हैं। और फिर जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि जब भी बजट आता है या फिर इंडस्ट्री के हवाले से कुछ चीज़ें तब्दील करनी होती हैं, पॉलिसी में कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है, तो उसमें ताजिर बरादरी की तजावीज़ को शामिल भी किया जाता है। बिल्कुल जनाब, और ये जो अच्छी पॉलिसीज होती हैं यही मुस्बत चेंजेस लेके आती हैं जो कि हमने देखी भी हैं। जब हम पाकिस्तानी मसनूआत के हवाले से बात करें, चाहे पाकिस्तानी स्पोर्ट्स आइटम्स हो, पाकिस्तानी फुटबॉल्स हो, पाकिस्तानी टेक्सटाइल के हवाले से बात करें, तो हम अक्सर जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और वहाँ से जब कपड़े खरीदते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, तो बहुत प्राउड फील होता है। इसके साथ साथ हमारे इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करें या मेडिकल साइंस में जो भी पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर रही है पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तानी मैन पावर। और अब तो आईटी इंडस्ट्री में पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स 15 लाख से ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं जो काम कर रहे हैं और सर्विसेज फराहम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, राउंड द ग्लोब। और यही वो सर्विसेज हैं जो हम एक दफ़ा फिर ये कहेंगे कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का बायस बनती हैं। पाकिस्तान की तिजारत और इसके साथ साथ पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस और इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के शेयर को हमने बढ़ाना है। और इकनॉमिक सिचुएशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेहतरी के लिए काम किया जाता है। और कहते हैं कि इकनॉमिक सिचुएशन अगर बेहतर हो, आपकी इक़्तिसादी हालात अच्छे हों, तो आपकी ताकत अच्छी होती है, आपकी से होती है, आपके अल्फाज या फिर आपका जो मुतालबा होता है पूरी दुनिया में, उसको भी एहतराम की नज़र से देखा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। हम स्टॉक मार्केट की बात कर लें, हम रुपए की कदर की बात करें, हमारे बिजनेसेस की बात करें, या फिर इसके अलावा दुनिया का जो इंटरेस्ट और इसके साथ साथ जो उनका ट्रस्ट डेवलप हुआ है SIFC के क़याम के बाद, पूरी दुनिया से पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होंगी, पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स जा रहे हैं दूसरे ममालिक में। वहाँ पर मुख्तलिफ एग्जीबिशंस का इनेकाद किया जा रहा है, पाकिस्तान की मसनूआत को फ़रोग़ मिलता है। और अब जब यूरोपीय यूनियन की जानिब से GSP प्लस के स्टेटस के हवाले से मजीद जब खबर सामने आती है तो इससे एतमाद में इजाफा होता है। बिल्कुल, और रिजवान जिस तरह आपने एतमाद के हवाले से बात की, अब हम अगर अपने रियल स्टेट सेक्टर को देखें तो इसमें भी पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं और पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह मौजूद है, टूरिज्म का फ़रोग हो रहा है, इससे भी पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। फिर जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की वो भी पाकिस्तान को इकोनॉमिकली साउंड कर रही है और इससे जियो पोलिटिकल पोजिशन, जिस तरह रिजवान ने कहा कि आपकी सोसाइटी में से उस रीजन में से बढ़ती है, तो जियोपॉलिटिकल पोजीशन किसी भी मुल्क की उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। और हम जो पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है तो ये हमारे लिए एक उम्मीद की किरण भी है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो पूरे रीजन में अब से ज़्यादा अच्छा होगा। जितना आज अच्छा है इससे ज़्यादा अच्छा होगा, हमारा जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, इसी कंसिस्टेंसी से, इसी मेहनत से काम करना है। और इसमें किरदार हम जिक्र करते हैं ना हुकूमती इक़दामात का, पॉलिसीज़ का, और फिर हमारी ताजिर बरादरी जो बराह रास्त इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्रेडिट उन तमाम लोगों को भी देंगे, हमारे सिफारत खाने मौजूद हैं, हमारे लोग मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। वो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस लेकर चलते हैं और पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग होती है। हमारी प्रोडक्ट्स की वजह से लोग जब हमारी प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं और उनका म्यार बेहतर होता है, फिर वो हमारे लोगों से मिलते हैं जो दूसरे ममालिक में मुकीम हैं, तो वो इस चीज़ का जिक्र भी करते हैं। तो इसमें हमारे जो सुफरा हैं, हमारे हाई कमिश्नर्स हैं, वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी लोग वहाँ पर मौजूद हैं तो वो भी सफारतकारी करते हैं और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज
बिल्ड करते हैं और यकीनी तौर पर ये हेल्पफुल होती हैं चीज़ें किसी भी इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए और तिजारती ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग भी मिलता है। अच्छा रिजवान, जिस तरह हम पाकिस्तानी क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से बात करें, एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी इकॉनमी तो आगे बढ़ रही है, लेकिन अब हम जो चेंजिंग वर्ल्ड है इसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो कोई भी फील्ड ऑफ लाइफ हो। पाकिस्तानी नौजवान जो है इससे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन हम जिस तरह बात कर रहे थे कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस को बढ़ा के 2027 तक बढ़ा दिया है, 4 साल मजीद तोसी दे दी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मईशत मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम जी। मिर्ज़ा साहब, ये इतनी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस उसमें 4 साल की तोसी हुई है, पाकिस्तान की मईशत के लिए ये कितना अहम है? सबसे पहले तो ये पाकिस्तानियों और एक्सपोर्टर्स के लिए यकीनन एक बहुत बहुत अच्छी खबर है। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर जो हैं वो कराची आई हुई हैं राइना, और मेरी उनसे 2 मुलाकातें हुई हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी वो आई थी कल, और रात में एक डिनर पे भी उनसे मुलाकात हुई। शी इज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब ये देखना है, देखें जी, 2-3 चीजें बड़ी मुस्बत हैं कि जीएसपी प्लस है क्या। जीएसपी प्लस एक वो सहूलत है जिसमें पाकिस्तान से यूरोपियन यूनियन के 27 ममालिक को ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट जो है वो अलाउ की गई है खुसूसी रियायत के तहत, जिसको जीएसपी प्लस कहते हैं। और उसमें सिर्फ दुनिया में 8 ममालिक हैं जो जीएसपी प्लस का दर्जा रखते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जीएसपी प्लस में टेक्सटाइल मसनूआत को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है पाकिस्तान से, और आपको सुन के खुशी होगी मानून कि दुगनी हो गई हमारी एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में। यानी यूरोपियन यूनियन में जो हमारी एक्सपोर्ट हैं वो तकरीबन 9 और 10 बिलियन की रेंज पे आ चुके हैं, ये आधी होती थी। और ये जीएसपी प्लस की वजह से हुआ है, क्योंकि हमारे ऊपर 10% जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी इन्होंने अब हटा दी है, खत्म कर दी, अब ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट हो गई है। तो ये एक बड़ी मुस्बत बात है। लेकिन इस यहाँ तक पहुंचने में बहुत सारी शराइत हैं हमने जो यूरोपियन यूनियन की मानी है। 27 शराइत थे जो हमने कन्वेंशन पे साइन करे हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का है, माइनॉरिटी के हुकूक का है, मीडिया के आज़ादी का है, और इस तरह के 27 क्लॉजेस थे। और ये 10 साल हमने वेल किया, और अब इसको मजीद 2027 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। कल उन्होंने बस एक बात बताई है जो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, और वो ये बात थी कि ये अगर हमारे नए कवानीन आ रहे हैं कुछ यूरोपियन यूनियन के और यूरोपियन यूनियन कमीशन के, क्योंकि उनके भी इलेक्शन 2024 में ड्यू हैं, तो उन कवानीन पे पाकिस्तान को भी अमल दरामद दोबारा से करना पड़ेगा। वो तमाम कन्वेंशन दोबारा साइन करने पड़ेंगे, दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें ये एक लकूना ये है कि हमने अपने उन कवानीन को जो 27 हमने साइन करे यूरोपियन यूनियन से, हम इम्प्लीमेंट करके रखें, हम उस पर पूरा पाबंदी से अमल करें, ताकि जब रिव्यू हो हर 2 साल के बाद तो हमारा कोई ऐसा एरिया ना आए जिसमें वो रिपोर्ट में ये लिखें कि जी इन कवानीन पे अमल दरामद नहीं हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये सस्पेंड भी हो सकता है, और जीएसपी प्लस श्रीलंका का ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है। तो यहाँ पे ये अच्छी खबर के साथ हम खुशियां मनाने के साथ साथ ये भी रखें कि हर 2 साल के बाद रिव्यू होगा, और रिव्यू में वो तमाम 27 कन्वेंशन जो हमने साइन करें उसका जायजा लिया जाएगा। और अगर किसी स्टेज के ऊपर ये महसूस होता है कि ये हम तो हकीकत है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी बड़ी मिलती है या फिर आपका एतमाद बढ़ता है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है ना। फिर हमें मजीद जिम्मेदारी से अपना किरदार अदा करना होगा। कवानीन हमारे मुआशरे के हों या फिर हमारे लोगों के लिए हों, हमारी ताजिर बरादरी के लिए हों, कवानीन पर अमल दरामद तो हम इंशाल्लाह करेंगे। और दूसरा ये बताइएगा, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। जब हमारी इंडस्ट्री का पहिया चलता है, मुआशी तौर पर हालात बेहतर होते हैं, तो इंडस्ट्री कहीं स्लो डाउन भी होती है। हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, हमें प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है, हमें मैन पावर चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। चैलेंजेस क्या क्या होंगे? पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी से मज़ीद क्या इस्तेफादा कर सकता है, और कौन से सेक्टर्स में हम ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं अब 2027 तक?
آپ کے سوال کا آخری حصہ بہت امپورٹنٹ ہے رضوان صاحب، اور وہ اس لیے کہ کل بھی یہی بات ہوئی ہے کہ ہم نے جی ایس پی پلس کو صرف ٹیکسٹائل کا سمجھ لیا ہے، اور ہماری یورپین یونین جاتی بھی ہے زیادہ ٹیکسٹائل، لہٰذا ہم نے اس پہ زور دیا اور وہ ڈبل ایکسپورٹ ہو گئی. لیکن کل وہ جو رائنا صاحبہ جو ہیں، جو ایمبیسڈر ہیں یورپین یونین کی، ان کے ساتھ حسنین صاحب بھی آئے ہوئے تھے جو ایڈوائزر ہیں یورپین یونین میں. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو ادر دین ٹیکسٹائل جو پروڈکٹ ہیں ان کے اوپر اب زور دینا، ان کو جی ایس پی پلس میں بغیر ڈیوٹی فائدہ اٹھائیں. اور آئی ٹی کے سیکٹر پہ سب سے زیادہ بات ہوئی ہے کہ جی آئی ٹی کے سیکٹر کے اوپر ہم، اور فشریز کے اوپر جو یورپین یونین ایک بڑا بائر ہے سی فوڈ جس کو کہتے ہیں، ہمیں فوکس کرنا ہوگا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں ٹیکسٹائل کے علاوہ ڈائیورسیفائی کرنا ہے اور ان سیکٹرز کو بھی جی ایس پی پلس سے فائدہ اٹھانا ہے جو یورپین یونین کے جی ایس پی پلس میں الاؤ کیے گئے ہیں، لیکن ہم نے ان کے ایکسپورٹ میں اتنا خاطر خواہ فوکس نہیں رکھا. صحیح مرزا اختیار بیگ صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ ہمیں دیگر شعبوں میں بھی ڈائیورسیفائی کرنا ہے خود کو. اب اس ڈائیورسیفیکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ پروڈکشن، اس کے لیے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کتنی زیادہ ضروری ہیں؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو اب نئی چیزیں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہائی ٹیک ہیں، اس میں آئی ٹی ہے، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، تو ان کے ریلیٹڈ پروگرامس ہیں جو پاکستان میں ایکسپرٹیز بھی ہے، یوتھ اس سے اکوپ بھی ہے، اور اب نئی سہولتیں جو حکومت نے دی ہیں اس میں باہر سے پیمنٹ لانے کے نظام کو آسان بنا دیا گیا ہے، جو ایک بہت بڑا اریٹنٹ تھا، ایک بہت بڑا رکاوٹ تھی. تو میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت جو ہے وہ، میرا آرٹیکل جنگ میں منڈے کو چھپا تھا کہ جس طرح کمپیوٹر مائکروسافٹ نے ایجاد کیا تھا، 2024 آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سال ہے. اس میں جو ریلیٹڈ تبدیلیاں اور جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو آپ کو اپنانا ہے اور ان کے پروڈکٹس کو جو ہے آپ نے بیچنا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک بہت ہی وسیع ہاریزن ہم کو ملا ہے، اور جس میں کورسز وغیرہ کرائے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھے گی. لیکن انہوں نے، رائنا نے خاص طور سے آئی ٹی کو یورپین یونین کے لیے بڑھانے کی تجویز دی ہے. ہم نے فشریز کی بات کی ان سے کہ بینڈ لگایا ہوا یورپین یونین نے، تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ہم نے آ کے مینول دیے تھے کہ کیا کیا چیزیں ہم چاہتے ہیں آپ حفظان صحت کے اصولوں پہ تبدیل کریں، ہائیجینک بنائیں، اس کی جو ریفریجریٹڈ فیسلٹیز ہے وہ آپ کی اس معیار کی نہیں ہے. ہم فائنینس بھی کرنے کو تیار تھے، ہم نے کچھ ٹریلر ماڈل کے طور پہ بنا کے بھی دیے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی حکومتی سطح کے اوپر اس میں مزید کام نہیں ہو سکا اور کمپلائنسز نہیں ہو سکے. تو ہم نے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس سے بھی ان کو یقین دلایا ہے کہ ہم فشریز ایسوسی ایشن کے ساتھ آپ سے رابطہ رکھ کے آپ کے وہ تمام نقاط سمجھ کے اس پہ عمل کریں گے، کیونکہ بہت بڑا سیکٹر ہے فشریز کا، سی فوڈ کا، جو یورپین یونین کے 27-28 ممالک جو ہیں وہ خریدتے ہیں، اور پاکستان میں ہائیجینک اصولوں پہ کم عمل درآمد کی وجہ سے انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے. بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ صاحب. پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جو پاکستان کو ایکسٹینڈ، اور یہ جی ایس پی پلس جو سٹیٹس ہے وہ 2027 تک اس میں توسیع کر دی گئی ہے. اس حوالے سے یورپی یونین کی سفیر نے بھی کل آگاہ کیا، اور یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی تاجر برادری کے لیے، ہماری انڈسٹری کے لیے بڑی زبردست خبر ہے. اور اب جب ہم بات کرتے ہیں ان تمام اقدامات کی، تو ایک دفعہ پھر مرزا صاحب نے بھی جاتے جاتے وہ بات کر دی کہ ہمیں سٹینڈرڈز مینٹین کرنے ہیں، جو سٹینڈرڈز عالمی طور پر تسلیم شدہ ہیں ان کے مطابق جب ہم کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرتے ہوں، ہمارا چاول ہو، ہماری گندم ہو، ہماری چینی ہو، ہمارا سی فوڈ ہو، یا پھر ہمارے فروٹس ہوں، اور اس کے علاوہ اگر کھیلوں کا سامان ہے یا پھر سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں، ان کی بھی ایکسپورٹ جب کی جاتی ہے تو ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہے جو یونیورسلی اور پوری دنیا میں گلوبلی اس کو تسلیم کیا گیا، تو ان کو مینٹین کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. بالکل رضوان، جس طرح آپ نے کہا مینٹیننس بہت زیادہ ضروری ہے، اس سٹینڈرڈ کو اپ ٹو دا مارک کرنا، انٹرنیشنل لیول پہ کرنا. لیکن یہاں پہ جو آئندہ عام انتخابات ہوں گے، جو حکومت
آئے گی اس پہ بھی بہت زیادہ یہ چیزیں ریلائی کرتی ہیں کہ وہ کتنا ان چیزوں کو لے کر چلتی ہے. جہاں جہاں پہ ریزرویشنز ہیں کہ پاکستان اپنے ہائیجین پہ کام کرے, پاکستان سٹینڈرڈز پہ کام کرے, وہاں پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ملکی معیشت کی, یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے ہمارے لیے اور اٹس اے گڈ نیوز, اور اچھی بات ہے کہ ہم گڈ نیوز سے اسٹارٹ کرتے ہیں پروگرام کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں اور ان ذمہ داریوں پہ پورا اترنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا مانور, شوگر کے پیشنٹس, ذیابیطس کے مریض جو ہیں ان کی زندگی بہت مشکلات کا شکار تھی جب تک انسولین دریافت نہیں ہوئی. بالکل. انسولین نے جس طرح سے کردار ادا کیا, زندگی کو صحت مند اور طویل کرنے میں مدد دی. اس سے قبل جو خدا نخواستہ ذیابیطس کے مرض کا شکار ہو جاتا تھا وہ زیادہ دیر تک جی نہیں پاتا تھا. پھر اس کے لیے ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی, بہت محنت کی, اور اگر اس کو لائف سیونگ ڈرگ کہا جائے تو یہ بھی غلط بڑی نہیں ہوگا. اسٹرکٹ روٹین ہوتی تھی ان لوگوں کی جو ذیابیطس کے مرض کا شکار ہوتے تھے. پھر کون سی خوراک کھانی ہے, کتنے قدم چلنا ہے, کتنی دیر آپ نے ورزش کرنی ہے اور کتنا آرام کرنا ہے, کب کیا کھانا ہے, یہ بہت سخت مانیٹرنگ ہوا کرتی ہے. لیکن اگین ہم کہیں گے میڈیکل سائنس کا شکریہ, اور انسولین دریافت ہوئی. انسولین کی افادیت کیا ہے, اس کا دریافت ہونا کس طرح سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, انسانیت کی کس طرح سے مدد کی ہے, اس پر ایک رپورٹ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. انسولین پہلی بار 11 جنوری 1922 کو ذیابیطس کے علاج کے لیے استعمال کی گئی. انسولین کے انجیکشن کا استعمال لیونارڈ تھامسن پر کیا گیا جو ایک 14 سالہ لڑکا تھا اور ٹورنٹو کے ایک ہسپتال میں ذیابیطس سے مر رہا تھا. 1921 میں انسولین کی دریافت سے پہلے ذیابیطس کے مریض زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے تھے. ڈاکٹر ان کے لیے بہت کچھ نہیں کر سکتے تھے. سب سے مؤثر علاج ذیابیطس کے مریض کو کم سے کم کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کے ساتھ انتہائی سخت غذا پر رکھنا ہوتا تھا. یہ مریض کو کچھ اضافی سال تو دے سکتا تھا لیکن انہیں بچا نہیں سکتا تھا. جی جناب, انسولین کی افادیت کے حوالے سے کب اس کا استعمال شروع ہوا, کس طرح ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوئی, اس حوالے سے آپ ایک پیکج دیکھ رہے تھے. جس طرح ہم مریضوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, نئی انوویشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جس طرح دنیا میں نئی انوویشنز ہوئیں, جس طرح سائنس نے ترقی کی, وہاں پہ انسانوں پر ذمہ داریاں بہت زیادہ عائد ہونا شروع ہو گئیں. یعنی کہ اپنی کلائمیٹ کا خیال رکھنا, اپنے موسم کا خیال رکھنا, ماحولیات کا خیال رکھنا. جس طرح ہم نے دیکھا کہ انڈسٹریلائزیشن سٹارٹ ہوئی, انڈسٹریز بنی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک جگہ تو یہ دیکھا کہ ہمیں فائدہ مل رہا ہے, ایک جگہ تو یہ دیکھا کہ زندگی آسان ہو گئی ہے, لیکن دوسرا اس کا رخ یہ تھا کہ اس کی مینجمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا ماحول متاثر ہوا ہے. حالانکہ ہم ہر دفعہ یہ بات کرتے ہیں, کہیں پر بھی جائیں, کسی سے بھی بات کریں تو سب سے پہلے یہ ذکر کرتے ہیں ماحول کیا ہے, ماحول کیسا ہے. ہاں, اور لیکن ہم نے اسی ماحول کا خیال نہیں رکھا, اسی ماحول کا خیال نہیں رکھا. لیکن اگر ہم ماحول کی بات کریں تو یہ صرف ماحول نہیں ہے. ماحول ہماری فوڈ سیکیورٹی, ماحول ہماری کلائمیٹ کو افیکٹ کرتا ہے. فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری لائف میں بہت سی ایسی بیماریاں آنا شروع ہو گئی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھی. وہ یہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے آ رہی ہیں. اکثر اوقات ہم کسی بھی بس اسٹاپ سے جا رہے ہوتے ہیں, اڈوں سے گزرتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں پولوشن ہے, دھواں ہے, دھند ہے, اسموگ ہے, یہ کیا ہے, نارمل ہے, تھوڑا سا آگے جائیں گے یہ نارمل ہو جائے گی. لیکن نارمل نہیں ہوتی, وہ ہمارے ماحول کو پرماننٹلی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اور ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کاربن مونوکسائڈ, نائٹروجن آکسائڈ, میتھین, سلفر آکسائڈ یا پھر سلفر ڈائی آکسائڈ اور ہائیڈروجن, یہ وہ تمام گیسز ہیں جن کا اخراج ہوتا ہے انڈسٹری سے, دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں سے, اور پھر یہ ہوا میں معلق ہوتی ہیں. ان کے ساتھ جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ سانس کے ذریعے انسانی صحت کو متاثر کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ذرائع جو آکسیجن فراہم کرتے ہیں ہمارے نظام کو, خاص طور پر اگر ہم درختوں کی بات کریں تو ان کو بھی متاثر کر رہے ہیں. پھر سورج کی روشنی صحیح طرح سے نہیں پہنچتی تو جس سے انسانی صحت اور ہمارا مجموعی طور پر ماحول ہے وہ خراب ہوتا ہے. جیسے رضوان آپ نے کہا کہ درختوں کو افیکٹ کرتے ہیں, درختوں کے ساتھ ساتھ پھر وہ پرندوں کو بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر انہی پرندوں کو جب ہم کنزیوم کرتے ہیں, ہم کھاتے ہیں, تو وہ ہماری صحت پر بھی بہت برے اثر پورا ایکو ایفیکٹ ہے, پورا وہ جو ایکو ایفیکٹ ہے, ایکو سسٹم ہے, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کو بہتر کیسے کرنا ہے, وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے. لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں, اب اس کی مینجمنٹ کیسے ممکن ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں ایکسپرٹ نظیفہ بٹ موجود ہیں جو کہ ماہر ماحولیات ہے, سینئر مینیجر کلائمیٹ اینڈ انرجی پروگرام WWF پاکستان بھی ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں نظیفہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظیفہ, یہ جو ہم نے ماحول کا حال کر دیا ہے, ماحولیاتی آلودگی, اب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ریورس یا واپسی کا, ریورٹ کرنے کا اس کو کوئی راستہ ہے, یا یہاں پہ روکنے کا کوئی راستہ ہے؟ میں آپ کی کنورسیشن سن رہی تھی, بات چیت دونوں کی. آئی تھنک دو چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی جو
मुतासिर हुआ हुआ इलाका उसको किस तरह से उसकी तदबीर करनी है, मिटिगेशन जिसको कहते हैं, और फिर ये है कि लॉन्ग टर्म में अडेप्ट कैसे करना है, क्योंकि हमें रहना तो यहीं है। बिल्कुल। मैं खुद लाहौर से बिलोंग करती हूँ और आपको पता है कि लाहौर में एयर क्वालिटी जो है वो दुनिया की बदतरीन जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी का एक एग्जाम्पल है, नंबर 1 पे आता है। तो और अभी भी मैं जब कल ट्रैवल करके आ रही थी तो मैं बताऊं कि भीरा के बाद यानी सॉल्ट रेंज के बाद मुझे नज़र आया कि अब क्लियर होना शुरू हुआ है और पूरा एरिया जो था वो स्मॉग की और वो जो एयर पोल्यूशन जो सस्पेंडेड है हवा के अंदर जो जितने भी हमारे आलूदगी के पार्टिकल्स हैं वो सारे सस्पेंडेड थे, उसके अंदर वो गुम हुआ था। उससे आपकी क्रॉप यील्ड आप बात कर रहे थे कि फूड सिक्योरिटी की, तो 2020 में, 2021 में, 2022 और 23 में हमारी फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा हुई हैं, आम की पैदावार में, ऑरेंजेस की, वीट की, कॉटन की, तो इन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है क्योंकि बारिशों का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। वो हमने नहीं किया, वो क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो गया जिसको क्लाइमेट चेंज हम कहते हैं। और आप वेदर की तब्दीली देखें कि अब इतनी ख़ास ठंड आ रही है कि शदीद सर्दी, और अब कहा भी जा रहा है कि 12 से 15 तारीख तक बहुत शदीद सर्दी की लपेट में पंजाब आने वाला है। तो ये क्या है? ये सब क्लाइमेट चेंज है, मगर हमारी जो ह्यूमन इंटरवीन्ड जो हमारी एक्टिविटीज़ है, जो इंसानों ने अपनी गंदी गाड़ियाँ, पुअरली मेंटेन्ड, आप बाहर जाएं, बाहर के ममालिक के अंदर वहाँ पर MOT होती है कि लाइफ इंश्योरेंस है कि ये गाड़ी अब इस काबिल नहीं है कि इसको सड़क पे लाया जाए। हमारे यहाँ पे 30-30, 40-40 साल पुराने ट्रक और गाड़ियाँ आ रहे हैं। सॉरी टू कट यू ऑफ मिस नज़ीफ़ा, आपने कहा कि अफेक्ट हुआ हमारी जो बहुत से क्रॉप्स हैं, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। क्या अफेक्ट हुआ? प्रोडक्शन प्रोडक्शन यील्ड या कम हो उनकी गई, क्वालिटी खराब हुई? प्रोडक्शन यील्ड कम हो गई। क्योंकि वो सॉइल की ज़ाहिर है ज़मीन, और आपने जैसे कहा ना कि सारा इकोसिस्टम कनेक्टेड है, अगर बारिशों का पैटर्न चेंज होगा तो ज़मीन की जो फर्टिलिटी या उसकी जो ज़रखेज़ जो उसका क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। नज़ीफ़ा भट्ट साहब, अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में अगर गाड़ियाँ पुरानी हैं, बाहर के ममालिक में गाड़ियाँ उस तरह से पोल्यूशन नहीं फैलाती, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है इसमें जो हमारी परसेंटेज है पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया इसको तस्लीम भी करती है कि कार्बन का अखराज के जिम्मेदार कौन कौन से ममालिक हैं, कितने तरक्की उन्होंने की है। लेकिन जब कोविड में इंडस्ट्री बंद हुई और पूरी दुनिया को रेस्ट मिला तो तब पता चला कि ये ह्यूमन मेड क्लाइमेट चेंज है, इसके जिम्मेदार इंसान ही है, और पाकिस्तान का हिस्सा उसमें 0.8% है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम जो भुगत रहे हैं, हम बराह रास्त जिम्मेदार तो नहीं है इस चीज़ के। अब इसमें हम बेहतरी कैसे कर सकते हैं? अच्छा, बेहतरी के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले जैसे इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है, 3 बहुत मेजर इलाके। ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो आपके जैसे अब क्लीन फ्यूल्स की तरफ अब जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी ये इरादा किया है, क्लीन एयर क्वालिटी प्लान निकाला है, क्लीन एयर एक्शन प्लान के हिसाब से वो निकाला है। उसके बाद बहुत से ऐसे, अब हमारे पास EV पॉलिसी आ गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, उसको भी हम इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं। यूरो 5 के ऊपर जाना चाह रहे हैं, जो फ्यूल की बेहतरीन क्वालिटी है, ताकि हम वो फ्यूल्स पाकिस्तान में लेकर आएँ जो कि कम से कम धुआं या कम से कम जो है वो डिफरेंट गैसेस जो है वो हवा में इखराज हो उनका। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा कि कुछ एक खास सेगमेंट ही उसको अफोर्ड कर सकेगा? या जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो पाकिस्तान में ऑलरेडी पावर शॉर्टेज है, क्या ये एक लंबा और टाइम टेकिंग, इसके साथ साथ कॉस्टली प्रोसीजर नहीं होगा? ये एक ग्रेजुअल चेंज होगी, ये आहिस्ता आहिस्ता से चेंज आएगी, क्योंकि अभी तो हमारे पास स्टेशंस जो हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशंस जो हैं, चार्जिंग स्टेशन, वही इस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लगेगा। आपकी बात के साथ मैं बिल्कुल आमादा हूँ कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, और ये कुछ एक सेगमेंट के लिए, एलीट क्लास के लिए होगा, जो हाइब्रिड गाड़ियाँ या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसकी इतनी ज़्यादा अभी नहीं है, लेकिन क्लीन फ्यूल्स पे हम जा सकते हैं। और दूसरा ये कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो एक गाड़ी की सिर्फ बात की है ना, हमारे पास इंडस्ट्री है, हमारे पास ब्रिक किल्न्स है जो कि एक मैसिव कहते हैं ना कि अंधाधुंध धुआं निकालते हैं, जिस पे कि पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कोशिशें करके तो उस पर काबू पाने की कोशिश की, और FIRs करती हैं, और बेहतर टेक्नोलॉजी जैसे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है उस पर जाते हैं। आपकी बात से मैं थोड़ी सी सहमत नहीं भी हूँ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बेशक ह्यूमन इंड्यूस्ड है। एक हमारे भी कुछ एक्शंस हैं जो कि हम ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस जिनको कहते हैं, वो हमने इतनी मिकदार में हवा में डाल दी नहीं है कि वो अब कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तभी तो अब एयर स्प्रिंकलिंग हो रही है लाहौर के अंदर भी एवरी नाउ एंड देन, क्योंकि स्मॉग इतनी ज़्यादा थी कि उसको पार्टिकल्स को बिठाने के लिए उनको एयर स्प्रिंकलिंग करनी पड़ी थी, जैसे चाइना और दिल्ली में होती थी। तो उसके लिए मेरे ख्याल में क्लाइमेट एक्शन के लिए बहुत से प्रोसीजर्स हैं जो कि हमें करने की ज़रूरत है। पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट ने किया, अब लोगों ने उसको अडॉप्ट करना है।
तो हमारा भी ये कुछ रोल बनता है कि एज पब्लिक अवाम को भी चाहिए कि वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करे जो पॉलिसीज़ को लेकर चलें आगे, ताकि क्लाइमेट एक्शन को हम सही तरह इम्प्लीमेंट कर सकें। अभी जो COP 28 हुई, COP 27 हुई, और उससे कबल हमने देखा दुनिया ने एग्री किया पेरिस मुआहदे को। अब तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, 8 साल तो हो ही गए हैं। उसमें जो चीज़ें एग्री की थी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दुनिया के, अब इंडस्ट्री को या फिर मेजर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उसमें बड़े ममालिक का हिस्सा है, वो ना तो उन ममालिक को उसमें शरीक करते हैं अपनी तरक्की में, और ना ही उस तरह से जो डिज़ास्टर्स आते हैं उसमें उनका साथ देते हैं। अगेन मुतासर वही ममालिक होते हैं जो तरक्की पजीर हैं। लोग भी वहाँ पर उनका लिविंग स्टैंडर्ड, शायद जैसे हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें तो वो उसको अफोर्ड करना आसान नहीं है, लेकिन अगेन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, उनको इलेक्ट्रिकल उनके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना, लिथियम प्रोड्यूस करना उतना ही खतरनाक नहीं है जितना कार्बन डाइऑक्साइड का हम फ्यूल जलाकर हम कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया हवा में छोड़ते हैं। आई थिंक मैं थोड़ा सा एग्री करूंगी भी और नहीं भी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई थिंक हमें ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे जाना ज़रूरी है। देखिए, हर फ्यूल के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन हमने वो फ्यूल चुनना है जिसके सबसे कम प्रोज एंड जिसके सबसे कॉन्स जो हैं वो सबसे कम हो, जिसका कम डैमेज हो एनवायरनमेंट पे। पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड। कॉप की बात करूँ तो आई थिंक लॉस एंड डैमेज फंड एक इस्टेब्लिश हुआ था 2022 के कॉप में, और उसके अंदर ये एग्री हुआ था कि वो जो फंड्स हैं, वो जो 100 बिलियन पेरिस एग्रीमेंट के अंदर किया था कि जी हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं जाएंगे, तो कंट्रोल करें अपने एमिशंस को। तो इंडस्ट्रीज़ भी काबू करने की कोशिश कर रही हैं। साइंस बेस्ड टारगेट्स एक इनिशिएटिव है ग्लोबली, जो कि अब यहाँ पर भी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च भी किया गया WWF के थ्रू, और हमने इसको बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसको स्प्रेड भी करी हैं कि आप अपने टारगेट्स बनाएं कि आपने कितने एमिशंस को कम करना है। बहुत कॉरपोरेशंस पाकिस्तान के अंदर, MNCs भी और लोकल भी इसके ऊपर आ रही हैं, और बहुत से ऐसे उन्होंने इक़दामात करने शुरू कर दिए हैं जो कि उनकी डिफरेंट एमिशंस को, जैसे आप नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहें, सल्फर की कहें, कार्बन की ऑक्साइड्स कहें, तो उनको काबू करने के लिए उन्होंने वो इक़दामात किए हैं। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी यही हो रहा है। एविएशन के अंदर बहुत सी टेक्नोलॉजी में हैरान हो रही थी कि एविएशन के अंदर क्लीन फ्यूल्स की बात हो रही है। अभी बहुत सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है इन द यूरोपियन कंट्रीज। आई डोंट वांट टू नेम देम क्योंकि अभी वो बिल्कुल रिसर्च फेज में, और मैंने आर्टिकल ही पढ़ा था कि वो सोलराइजेशन से चलाना चाह रहे हैं प्लेन्स को। हालांकि वो कितना इंटरमिटेंट टाइप मुझे तो लगता है कि हम ऐसे जहाज में क्या सफर करेंगे, लेकिन रिस्की होगा, बिल्कुल रिस्क होगा, लेकिन जो ख्वाब होता है वो कभी ना कभी तो हकीकत बना ही देते हैं। भी है। लेकिन उसके हवाले से अगर हम जिस तरह क्लाइमेट के हवाले से बात करें, और आपने भी बात की कि यूरोपियन कंट्रीज या जो पाकिस्तान कर रहा है, अब उसमें आप माहिर माहौलियात हैं, हमने ये भी देखा कि अब क्लाइमेट टैक्स की तरफ भी जा रहे हैं, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज अगर प्रोड्यूस करेंगी तो उनको भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो टैक्स पे करेंगी ताकि उनकी जो क्लाइमेट इफेक्ट हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी तो हैं जो हमें करनी चाहिए, जैसे अभी स्मार्ट लॉकडाउन था, नॉट स्मार्ट लॉकडाउन, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इकदामात के किसी जगह पे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी हो गई है तो वहाँ पे हफ्ते के कुछ दिन सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाए, वहाँ पे पर्सनल गाड़ियाँ अनटिल अनलेस कोई मजबूरी नहीं है लेके आप ना जा सके। ऐसे इकदामात कितने ज़रूरी हैं ये धुंध से बचने के लिए, स्मोक से बचने के लिए, और अपनी क्लाइमेट को साफ सुथरा रखने के लिए? लाहौर जैसे, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी जैसे शहरों के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है और माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम मुख्तलिफ शहरों से देखते हैं कि वहाँ पर आकर बस गए हुए हैं। उसके लिए आई थिंक जो आपके डाउन टाउन्स हैं या हब्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की इन्फ्लक्स है, उन एरियाज़ को हमें नो कार जोन कर देना चाहिए फॉर सर्टन डेज, क्योंकि बाहर के ममालिक में भी यही हो रहा है, पेरिस जैसे मुल्क में हो रहा है। हालांकि उनको कोई कमी है, वो उनके पास बहुत सी दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक रोड्स पे चले गए हैं, वो ऑल्टरनेट फ्यूल रोड्स पे चले गए हैं जो कि मुख्तलिफ फ्यूल्स को बनाकर रोड्स बनती हैं प्लास्टिक्स के अलावा भी। तो वो किन टेक्नोलॉजीज़ में काम करें, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इससे भी फ़र्क पड़ेगा, और उन्होंने सैटरडेज़ और संडेज़ जो हैं वो पब्लिक के लिए खोल दिए कि साइकिल्स और पैदल चलेंगे और बाकी कोई चीज़ नहीं होगी वहाँ पर। तो आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो गाड़ियों की तादाद, जब हम लीज़ की बात करते हैं तो लाखों की तादाद में गाड़ियाँ जो हैं वो हर महीने सड़क पे आपको नज़र आती हैं। अच्छा नज़ीफ़ा साहिबा, अब चूँकि हम बात करते हैं इस एनर्जी की या क्लाइमेट चेंज की, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसे इक़दामात करें या लोगों को अवेयर करें कि एक्चुअल में उन्हें ये करना है, बजाय इसके कि उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। कहीं ना कहीं बुनियादी हकूक़ फिर आ जाएंगी जी कि हमारी मर्ज़ी है, हम हमारी गाड़ी हम तो चलाएंगे, हम सफ़र तो करना है और मामूलात ज़िंदगी तो हमने तय करने हैं, लेकिन
کہیں اویئرنیس اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف ٹائم بائی کرنے کے لیے اور اس کلائمیٹ کو مینیج کر رہے ہیں کہیں؟ نہیں، آئی تھنک میں اگزامپل دوں گی، بہت سی ایسے ادارے ہیں، WWFP ہے، بہت سے ادارے ہیں، میں GIC ہے، GCIC ہے، بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز سے، گراس روٹ لیول سے انوائرمنٹل اویئرنیس کے اوپر بات ہو رہی ہے، کلائمیٹ ایکشن پہ بات ہو رہی ہے، میسیجنگ کی اور بچوں کو، یوتھ کو انوالو کرنے کی، کیونکہ نیکسٹ جنریشن وہ ہے. اور اب آپ دیکھیں جتنے بھی بلاگرز اور وی لاگرز ہیں وہ کس چیز پہ زیادہ بات، ان کی باتوں کے اندر کلائمیٹ ایکشن ضرور ہوتا ہے. ڈیزائنرز کی، ابھی ریسنٹلی میرا ایک انٹرویو تھا اور اس میں ایک ڈیزائنر آئی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے سسٹینیبل کلاتھ سے کپڑے بنائے ہیں. سو اب آپ دیکھیں کہ لوگ اویئرنیس آ رہی ہے آہستہ آہستہ، بٹ یس اٹس اے گریجول پروسیس. آہستہ آہستہ وی ول سی دا ڈفرینس. ہم جب کلائمیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا اس کو میٹیگیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو 4-5 جس طرح بڑی آپ نے بات کی، ایگریکلچر سیکٹر ہے، ٹرانسپورٹیشن سیکٹر ہے، اس پر بات کرتے ہیں. لیکن انڈیویجول لیول پہ آپ نے جس طرح ڈیزائنر کے حوالے سے بات کی، کم کپڑے بنانا یہ ایکو فرینڈلی ہے. ہمارے پاس ای میلز آتی ہیں تو لکھا ہوتا ہے ڈو ناٹ پرنٹ دس ای میل، سیو پلانٹس. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں ہم انڈیویجول لیول پہ تاکہ ہم ماحولیاتی آلودگی پر جو ہے قابو پا سکیں؟ روٹین میں خواتین، مرد حضرات، آفس گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ، کیا ایسے اقدامات ہیں؟ بلکہ ابھی جس طرح آپ نے ڈیزائنر کے حوالے سے بات کی، اب کچھ شادیوں کے کارڈ بھی ریسیو ہوتے ہیں تو اس کے اندر سیڈز ہوتے ہیں تاکہ جب آپ اس کو پھینکیں تو وہ پودا اگے اس سے، تو وہ ڈیکمپوز ایسے ہو. تو اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اقدامات انڈیویجول لیول پہ کون سے کیے جا سکتے ہیں؟ آئی تھنک بہت سے اسکول، کالج اور جو اسپیشلی جو آؤٹ گوئنگ لوگ ہیں ان کے لیے کار پولنگ، جو کہ بہت سی آرگنائزیشنز میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل، آپ کے پیسے بھی بچیں گے، فیول بھی بچے گا اور گاڑیاں بھی کم سڑک پر آئیں گی. تو کار پول آئی تھنک سم تھنگ جو کہ ہمیں کرنی چاہیے. ہمارا معاشرہ بھی ایسے، ہم ایک سوسائٹی میں ایسے میں رہتے ہیں کہ ہمارا کلچر بھی کہتا ہے کہ ہم کسی کو جو ہمسایہ ہے اس کو ساتھ لے جائیں، یا ہمارا کولیگ ہے ہم اس کو ساتھ لے جائیں. اسکول کالجز میں بھی یہی ہو رہا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنا، یس اٹس ویری امپورٹنٹ، میرے خیال میں تو کرنا چاہیے اگر آپ کا روٹ بنتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو پبلک ٹرانسپورٹ کے روٹس ہیں وہ بہت سے لوگوں کو نہیں سوٹ کرتے، اس وجہ سے ہم شاید وہ استعمال نہیں کرتے. تو پبلک ٹرانسپورٹ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے وہاں پہ آلودگی بہت ایک اس میں ہماری خواہش بھی ہوتی ہے نا کہ اگر ہم شاپنگ کے لیے بھی جا رہے ہیں، دفتر تو بہت دور کی بات ہے، اگر شاپنگ کے لیے بھی جا رہے ہیں تو جس دکان پہ جانا ہے، جس اسٹور پہ جانا ہے، اس کے بالکل سامنے پارکنگ ہمیں ملے. یہ تھوڑا آئی تھنک کلچر شفٹ بھی تھوڑی سی چاہیے. اور جیسے آپ نے کہا کہ پیپر لیس انوائرمنٹ کی طرف، شادی کے کارڈ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کارڈ پہ اب تو بلکہ ای کارڈز آ رہے ہیں. ای کارڈ زیادہ اب ڈیجیٹل ورلڈ نے آپ کی ساری ڈائنامکس چینج کر دی ہیں. بہت سی چیزیں جو میٹنگز تھیں وہ ہماری ویڈیو کال پہ، زوم پہ اور گوگل میٹس پہ ہو رہی ہیں. ہم جاتے ہی نہیں ہیں شہروں سے باہر، دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. مطلب ہم 25 ممالک کے ساتھ پرسوں میٹنگ کر کے بیٹھے ہیں اور بہت سموتھ میٹنگ اور بالکل ورک شاپ کی طرح. تو ہر چیز پاسبل ہے، ڈسپائٹ ڈیپینڈس کہ آپ نے کس طرح سے اپنی ایون جب پیٹرول پرائسز بڑھی تھی تو تب بھی بہت سے آفیسز نے ورک فرام ہوم بھی سٹارٹ کر دیا تھا. اسی طرح میٹنگز. اچھا، فلیکسیبل ورکنگ بھی ہے. کئی آرگنائزیشنز نے فلیکسیبل ورکنگ بھی کر لیا کہ اگر ان کی میٹنگز یا ان کا فیلڈ ورک نہیں ہے تو وہ 3 دن گھر سے ہی کام کریں. سو ایسے بھی ادارے ہیں جو اے ٹی ایم پہ 3 روپے کا، وہ 3 روپے 13 پیسے کی ایک فیس ہے، اگر آپ وہ صرف جو رسید ہے وہ پرنٹ کرتے ہیں تو یہ تو اقدامات ہو گئے. اب ہم بہت سارے لوگ ہیں جو انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہو، کہتے ہیں ہم ایک انسان، انڈیویجولس کی بات کری مانور، اور ایک انسان کیا فرق لا سکتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. گیس کا چولہا چل رہا ہے، گاڑی سٹارٹر وہ کھڑی ہے، اس کا ہیٹر چل رہا ہے یا اے سی چل رہا ہے. پھر گھروں میں چلنے والے جو جتنے بھی ایئر کنڈیشنرز ہیں، آفیسز میں چلنے والے ایئر کنڈیشنرز ہیں، ان کا کیا اثر پڑتا ہے اس چیز پر جن کو ہم بالکل نیگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ اب ضرورت تو ہے؟ نہیں، آئی تھنک ضرورت ایک اور چیز ہے اور ضائع کرنا ایک اور چیز ہے. ویسٹفل کنزمپشن کہتے ہیں اس کو، جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں چیزوں کے ساتھ. گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو اس کو ریو کرنا خام خواہ میں، تو اس سے آپ کا پیٹرول بھی خرچ ہو رہا ہے. یہ میرے خیال میں جوان جتنی بھی یوتھ ہے، بہت سے لڑکوں کو، لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے تو وہ ریو کرتے ہیں گاڑیاں، جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے. جب آپ آئیڈلنگ کرتے ہیں گاڑی کی تو اس میں زیادہ پیٹرول اور زیادہ ایمیشنز آپ کے نکلتے ہیں. تو کوشش کریں کہ وہ نہ کریں. درخت لگانا ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، اپنے گھر کے ارد گرد ہی لگا دیں. کچن گارڈننگ کی طرف آئیں. اب تو ہے سبزیاں بھی ایسی آ رہی ہیں ہمارے پاس کہ وہ پیسٹیسائڈ سے بھری ہوئی ہیں اور ہم کوئی بھی چیز آرگینک نہیں کہہ سکتے. پیسٹیسائڈز نہ بھی ہوں تو ایسا پانی آ رہا ہے، پانی ایسا آ رہا ہے جی، کیمیکلز لٹرلی انڈسٹری کا جو لیچٹ ہے وہی آ رہا ہے، وہی جو ان کا ایفلوئنٹ ہے. سو وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس بالکل تازہ چیزیں آ رہی ہیں. لیکن ریموٹ ایریاز میں آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو قدر آئے گی کہ پانی کتنا امپورٹنٹ ہے. کراچی میں جا کے دیکھیں کہ پانی خریدنا پڑتا ہے.
تو ہم جہاں پر بیٹھے ہیں اس وقت وہاں پہ ہمیں آئی تھنک پانی کی بھی قدر کرنی چاہیے, الیکٹریسٹی کی بھی. بجلی کا فقدان تو ہمارے ملک میں صدا سے رہا ہے, لیکن آئی تھنک اس کی بھی انورٹرز کو آن مت چھوڑیں, گیس ہیٹرز ہیں تو ان کو آف کر دیں, اسٹینڈ بائی پہ چیزیں مت رکھیں. آئی تھنک اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اچھا, بیسکلی جس طرح آپ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں, پھر ہماری سوچ بہت میٹر کرتی ہے. کلائمیٹ کو انکلوڈ کرنا اسٹڈیز میں انیشیل لیول پہ, کیونکہ ہم اگر ویسٹرن کریکولم دیکھیں تو وہاں پہ گریڈ 3 یا 4 کے بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے کس طرح فلٹر کرنا ہے پانی کو, کیا اس نے کرنا ہے کہ پانی کو سیو کر سکے اور پانی کی پروڈکشن بڑھا سکے, جو کہ ویسٹ میں آج سے 20 سال بعد ریکوائرڈ ہوگا. تو ہم نے اپنے آج کے بچوں کو تیار کرنا ہے ان چیلنجز کے لیے جو 20 سال بعد آئیں گے. کریکولم میں کتنا ضروری ہے اس پر بات کرنا, کیونکہ ہمارے پاس ایک اسلامیات کا چیپٹر ہوتا ہے جس میں ہم احادیث شامل کرتے ہیں پانی کی سیو کرنے کے حوالے سے. ہمارے پاس ایک گائیڈ لائن تو موجود ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں کریکولم میں؟ آئی تھنک فرام دا گراس روٹ لیول, یعنی پرائمری کلاسز سے ہی بچوں کو سکھا دینا چاہیے کہ کس طرح سے پانی کو استعمال کرنا ہے, کس طرح سے گیس یوٹیلیٹیز کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. یہ سیوک سینس ہوتی ہے جو کہ بچوں میں انکلکیٹ کرنی چاہیے بہت ارلی سٹیجز سے. کئی اسکولز ہیں جو کہ خود سے کرتے ہیں, لیکن کئی اسکولز ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ کریکولم میں آئے. اور انوائرمنٹل اسٹڈیز یا کلائمیٹ ایجوکیشن جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے ایسا کریکولم بنایا تھا جو کہ کلاس 5 آنورڈس جو ہے وہ کئی چیزیں جو ہیں وہ اس میں انکلوڈیڈ ہوں گی, کیونکہ او لیولس کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں نا پھر اس کے اندر آلریڈی انٹرنیشنل سلیبس کے اندر انکلوڈیڈ ہے, لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہے. بچے جو ہیں وہ 1-2 کلاس کے اندر ان کا مائنڈ جو ہے وہ فریجائل ہوتا ہے, وہ نئی چیزیں لرن کرتے ہیں, وہ ان کو یاد رہتی ہیں. وہی بچے جو ضائع بھی کرتے ہیں, جو پلاسٹک کے لفافے بھی پھینکتے ہیں, لٹرنگ بھی کرتے ہیں, تو ان چیزوں کو بھی ہم نے سمجھانا ہے. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم کریکولم کو اور اسپیشلی یوتھ اور اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں اس میں. بطور سینئر مینیجر کلائمیٹ اینڈ انرجی پروگرام WWF پاکستان, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیس تو اڈیپٹیشن والا, ہمیں اسی ماحول میں رہنا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کنٹینیوٹی یا تسلسل کب تک ممکن ہے کہ ہم ایک سسٹینڈ لیول تک آ جائیں کہ اب یہ اس سے میکسیمم ہم اپنا ماحول خراب نہیں کر سکتے, یا ہمارا جو انوائرمنٹ ہے کلائمیٹ ہے وہ ذرا خراب نہیں ہوگا, ہم اسی میں سسٹین کر سکیں؟ آئی تھنک اس وقت جہاں پر ہم کھڑے ہیں ہمیں ابھی ہی یہ ٹائم ہے کہ ہم ہر چیز کے ساتھ اڈیپٹ کرنا شروع کر دیں. جہاں پر پانی کی بات کرتے ہیں, آپ کو بتاؤں 78 ملین $US کا پروجیکٹ جو ابھی ایک آیا ریچارج پاکستان کے نام سے, نیشنل پرائیورٹی کا پروجیکٹ ہے. انڈس ریور کو ریپلینش کرنے کا پروجیکٹ ہے جو 5000 سال سے ہمیں پانی دے رہا ہے ایک ریور, اور اب اس کے اندر اس کی نہ کوالٹی رہی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پورے مطلب ہمالین رینج سے عربین سی تک جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی حالت کیا ہو گئی ہے. ہم نے اس کے اندر پولیوٹنٹس ڈال کے, کبھی پلاسٹکس آ رہا ہے, کبھی کچھ آ رہا ہے, کبھی انڈسٹریز کا جتنا بھی آلودہ پانی ہے وہ اس کے اندر آ رہا ہے, تو ہم نے اس کو کسی طرح سے ریپلینش کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے, اور ان دا نیکسٹ 7 ایئرس آئی تھنک ہم اس لیول پر ہوں گے کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے پانی کو جو ہے وہ سیو کر سکیں, کیونکہ کہتے تو ہے کہ جو پانی ہے وہ ایک بیکاز واٹر اسکارس کنٹری ہے پاکستان بھی, ہمارے پاس واٹر کرائسس بہت دفعہ آیا ہے, ڈراؤٹس آئے ہیں کئی علاقوں میں. اس پروجیکٹ سے جو WWF کا ہے اس سے آئی تھنک بہت سی چینجز بھی آئیں گی, کمیونٹی اپلفٹمنٹ بھی ہوگی, ان کی انوالومنٹ بھی ہوگی, گرین جابس بھی نکلیں گی. سو آئی تھنک پانی سب سے امپورٹنٹ ہے, جس کی وجہ سے زمینیں جو ہیں وہ بھی فردر ڈاؤن دا لائن کراپ ییلڈ بھی بہتر ہوگی, زرخیز ہوگی, اور فصلوں کو بھی بہتر, فوڈ شارٹیجز کو بھی ایڈریس کر سکیں گے. صحیح, یعنی کہ اس کی مینجمنٹ ایک پراپر طریقے سے ہو سکے گی, ایک میکینزم پرووائڈ ہو جائے گا. مس نظیفہ, کوئی پیغام ہمارے ویورز کو دینا چاہیں گی؟ آئی تھنک میرا صرف یہ پیغام ہے کہ جو ابھی جس بھی فیلڈ میں, جس بھی اسکوپ میں آپ کام کر رہے ہیں, جہاں پر بھی ہیں, آئی تھنک اپنے ارد گرد و نواح کو دیکھ کر چلیں. یہ نہ کریں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ بس اس کو پھینکتے جائیں. مائنڈ فلی کنزیوم کریں اور ویسٹفل کنزمپشن مت کریں. اچھا, یہ بہت خاص آپ نے بات کی کہ پیسہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو پھینکتے جائیں. سم ٹائمز ہم اتنے ڈریسز بھی خرید لیتے ہیں جو کہ شاید ہمیں نہیں پتا کہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے. بہت شکریہ مس نظیفہ بٹ, آپ کی قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ پروگرام میں نظیفہ بٹ صاحبہ موجود تھیں جو کہ ماہر ماحولیات ہیں, سینئر مینجمنٹ مینیجر کلائمیٹ اینڈ انرجی پروگرام WWF پاکستان بھی ہیں, اور آج انہوں نے بڑی خاص بات کی, اور جو اینڈ کیا نا سیگمنٹ کا وہ بڑے خاص نوٹ پہ کیا کہ سم ٹائمز ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ہم سارے گھر کے لوگ الگ الگ گاڑی لے لیتے ہیں. جو ہمارے پاس فری میں چیز ہوتی ہے نا, ہم اس کا ضیاع شروع کر دیتے ہیں. جیسے پانی ہے, دنیا میں 70% سے زیادہ پانی ہے, لیکن ہمیں پانی خریدنا پڑتا ہے. اب دنیا میں پانی خریدا بھی جا رہا ہے. بہرحال جی, پروگرام کے دوسرے حصے میں ملیں گے آپ سے نیوز بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। हम कहते हैं ना, जान है तो जहान है, लेकिन सेहत के लिए हम सिर्फ ये नहीं देखते कि किसी भी बीमारी का इलाज क्या है, मुस्तकबिल में उस बीमारी से कैसे बचना है। पेंडेमिक आया, कोविड आया, तो उसके बाद हमने ऐसा क्या करना है कि अगर किसी जगह पे ऐसी कोई वबा फूटती है तो वो ना फैले। सारी दुनिया के ममालिक मिलकर काम कर रहे हैं इस हवाले से, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहा है, जिस तरह मईशत में पाकिस्तान को फ़रोग मिल रहा है, इसी तरह पाकिस्तान अगर हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करें तो उसमें भी बहुत काम कर रहे हैं ना। पूरी दुनिया से 70 से ज़्यादा ममालिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पूरी दुनिया को एक ऐसे इशू पर इकट्ठा किया है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट। कल इसका आगाज़ हुआ है इस्लामाबाद में। 2 रोज़ा ये इजलास है, ये समिट है, ये कॉन्फ्रेंस है जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। इसका इनिशिएट पाकिस्तान ने किया और पूरी दुनिया को हेल्थ के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस पर बात करेंगे। इस हवाले से नुक्ता नज़र होगा। पूरी दुनिया ने हेल्थ के हवाले से जो भी काम किया है और मुस्तकबिल में जो भी चैलेंजेस होंगे, ख़ास तौर पर जैसे आपने पेंडेमिक का जिक्र किया है, इसी तरह से और बहुत सारे अमराज हैं, सिर्फ वबाई नहीं है, मुतअद्दी अमराज भी हैं, माहौलियाती तब्दीली की वजह से भी है। और ये ख़तरनाक है पूरी दुनिया के लिए। अब मौसमियाती तब्दीलियों के बायस शदीद नुकसान हो रहा है, खुराक का म्यार, ये तमाम चीज़ें हमारी सेहत को अफेक्ट करेंगी। और सबसे पहले जैसे आपने कहा कि जान है तो जान है और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो इस समिट के अगराज़ व मकासद क्या हैं, इस समिट से पाकिस्तान का पूरी दुनिया के लिए क्या पैगाम है, कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल हैं, और आखिर में इस समिट से जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट है इससे हमने क्या नताइज निकालने हैं, इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर शहजाद अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप वाइस चांसलर हैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। और मेरा ख्याल है महानूर सबसे पहले आपसे पूछेंगे कुछ। जब डॉक्टर साहब आप वैसे भी स्टूडियो में आए तो हम बड़े एक्साइटेड थे, जानना चाह रहे थे, क्योंकि इस हेल्थ समिट में हमने देखा जर्नलिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, हर बंदे की नज़र है, अटेंड करना चाह रहा था, जानना चाह रहा था। आज भी इसका आज क्लोजिंग है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि ग्लोबल हेल्थ समिट तो होगी लेकिन हेल्थ सिक्योरिटी समिट, इसकी क्या जी ज़रूरत? शुक्रिया बहुत बहुत। जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में बताया, ये दुनिया का पहला ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट है और उसकी वजह एग्जैक्टली वही बनी कि जो कोविड में जिस तरह पूरी दुनिया एक मफलूज कैफियत में चली गई थी, तो हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसी कोई कंडीशन ना आए। तो उसमें ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी आल तो बहुत पहले बात की जाती थी कि एक मुल्क को दूसरे मुल्क का ख्याल करना चाहिए और एक इन्फेक्शन जो है उसको कंटेन करना चाहिए, अब बल्कि उस रीजन पे जहाँ से वो शुरू हुई हो। कोविड से पहले हमें नहीं पता था, ये जो एक फ्रेज़ थी अंग्रेज़ी में, हमारी पब्लिक हेल्थ में बड़ी कॉमन फ्रेज़ थी कि इन्फेक्शन एनीवेयर कैन बिकम इन्फेक्शन एवरीवेयर। जी, हमें इसका मतलब नहीं पता था। ये कोविड ने हमें बताया कि एक इन्फेक्शन छोटे से किसी वुहान के शहर से निकलती है और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है और सारी दुनिया बेबस है, डेवलप्ड कंट्रीज़ भी, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी। तो ये इस चीज़ का इसने ये प्रूव कर दिया कि दुनिया में जब तक इन्फेक्शंस को ऊपर प्रॉपर तरीके से हम उसको कंटेन नहीं करेंगे, और जो एक प्रिपेयर्डनेस का कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ पे भी इन्फेक्शन आइडेंटिफाई हो वहीं कंटेन हो। अब आप पोलियो की मिसाल ले लें, पूरी दुनिया में सारे के सारे ममालिक पाकिस्तान के साथ शामिल हैं सपोर्ट करने में कि किसी तरह पोलियो का एक भी बच्चा जो है ना पोलियो का शिकार ना हो। तो हम आखिरी एक बच्चे तक, ज़ीरो तक केस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस चीज़ का सबूत है कि कुछ केसेस भी हों तो वो मुल्क के लिए पूरा ख़तरा नहीं, दुनिया के लिए ख़तरा होते हैं। तो ये जो आपने सवाल पूछा, इसमें यह है कि प्रिपेयर कैसे करना है कौम को, आपस में मुल्कों को कैसे आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है। अगर कोई इन्फेक्शन कहीं पे आती है तो उस इन्फेक्शन के अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे फ्यूचर में कि वो वहीं पे कंटेन की जा सके, और हर मुल्क अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि वो अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में इन्फेक्शन ट्रैवल ना हो सके। तो ये सारे मुल्क अंडरटेकिंग करेंगे। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के नाम से हमारा समिट के ऊपर एक डिक्लेरेशन साइन होगा जिसमें ये हर मुल्क जो है वो एक कहते हैं ना ओनरशिप लेगा कि वो अपने अपने मुल्कों में ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि इन्फेक्शन फ़ौरन डायग्नोज हो और फ़ौरन उसको कंटेन किया जाए। प्रिपेयर्डनेस, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस कहते हैं इसको, कि प्रिपेयर्ड करें अपने आप को कि अगर किसी हमारे पड़ोसी मुल्क में भी कोई इन्फेक्शन आ गई है तो हमारे मुल्क में ना आए, या उस मुल्क की मदद कैसे की जाए। तो आपस में ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ थी और ये पाकिस्तान लकी है कि वी आर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस डिस्कशन। तो डॉक्टर साहब, ऑलरेडी हम ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जब दूसरे ममालिक ट्रैवल करते हैं तो मेडिकल फॉर्म या फिर वैक्सीनेशन के हवाले से भी कोविड-19 से पहले भी
خاص طور پر اگر پولیو ہے یا پھر جو متعدی امراض ہیں ان کے حوالے سے بھی کہ ملیریا بھی ہے تو وہ بھی آپ نے مینشن کرنا ہے، وہ آلریڈی موجود تھا چیزیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم 70 ممالک کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں؟ اصل میں اب ٹریول بہت آسان ہو گیا، ایک تو بہت آسان ہو گیا. ایک زمانہ تھا جب سمندر کے ذریعے سفر ہوتا تھا، وہ جو پلیگ تھی 1918 کی وہ سمندری راستوں سے پھیلی، تو اس کو 20 سال لگ گئے، 30 سال لگ گئے. ہمارا بھی یہ اندازہ تھا کہ کووڈ اتنی سپیڈ سے نہیں پھیل سکے گا، یہ ہمارا اندازہ تھا. کووڈ نے سارے اندازے ختم کر دیے، تباہ کر دیے، ہماری ساری ایپیڈیمیولوجی کو گھما کے رکھ دیا. اب اتنی سپیڈ سے انفیکشن ٹریول کرتی ہے کہ کوئی سائنسدان سوچ بھی نہیں سکتا کس طریقے سے. آپ دیکھیں نا، ایون برف کے اندر فش سی فوڈ جا رہی ہے نیوزی لینڈ میں، تو وہ سی فوڈ کے ذریعے وائرس پہنچ گیا. کہیں پہ کوئی ٹائرز جا رہے ہیں، وہاں سے ڈینگی کی وہ سیڈز پہنچ گئے. سو اتنا زیادہ ملکوں کا آپس میں اتنا زیادہ ٹریول ہو گیا ہے نا، لاجسٹکس کا، گڈس کا. ابھی آپ دیکھیں نا، ہم تقریباً تمام چیزیں امپورٹڈ جو بھی یوز کر رہے ہیں وہ کس طرح سپیڈ سے پاکستان میں پہنچتی ہیں. تو کوئی بھی انفیکشن آج کل کے زمانے میں، یہ پرانے زمانے تھے جب کنٹین کرنا آسان تھا، کوارنٹین کرنا، شپ کو دور رکھ دیا، شپ کو کہا اس میں انفیکشن ہے تو یہ سمندر پہ ڈاک نہیں کرے گا، یہ سمندر میں ہی رہے گا جب تک وہ پیریڈ پورا. اب نہیں ایسا ہو سکتا. اب رائٹس کی بات آ جاتی ہے، مجھے آپ کیوں روک رہے ہیں جانے سے. تو اب ٹریول بہت زیادہ ہے، ایئر ٹریول ہے، فاسٹ ٹریول ہے. تو اب انفیکشن رسپانس ٹائم سے بہت جلدی اتنی دیر میں ملک تیار نہیں ہوتا کہ آپ کی انفیکشن کسی ایک دوسرے ملک میں پہنچ سکتی ہے. تو اس لیے یہ ضرورت پیش آئی. اور ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا انٹرو میں کہ یہ کووڈ نے ہمیں بتایا کہ کوئی دنیا ایسے بھی تبدیل ہو سکتی ہے کہ چند دنوں میں، مطلب دسمبر میں ووہان میں تھا، جنوری میں ویتنام اور بینکاک اور اٹلی پہنچا تھا، امریکہ پہنچ گیا فروری میں، اور 26 فروری کو پاکستان میں کیس آ گیا تھا. 2 مہینے میں جو کئی سال لگنے تھے اس کو پہنچنے. ڈاکٹر شہزاد، لیکن جب 2020 میں پہنچا تو اس سے پہلے جب 2019 کے آخر میں یہ اس کا بروک آؤٹ ہوا، تو اس وقت بھی ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے ایئرپورٹس یعنی کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد پہ وہاں پہ چیک کیا جا رہا تھا جب یہ بریک آؤٹ ہوا اس کو. تو اس کے بعد پھر بھی یہ پھیلا. اب جب ہم ہیلتھ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اب کیا اس کا وے آؤٹ ہے، اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ کیا ایئرپورٹس پہ ہوگا یا اس کے علاوہ بھی کسی بھی طریقے سے لاجسٹک بھی جب وہ ٹرانسپورٹ ہو رہے ہوں گے تو کیا ان کا بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا؟ بالکل چانس ہے. اس کو ہم پوائنٹس آف انٹری کہتے ہیں. یہ ایئرپورٹ بھی ہو سکتی ہے، جو سمندری راستہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور بائی روڈ جو آتے ہیں جیسے افغانستان سے آتے ہیں، ایران سے آتے ہیں، انڈیا سے ہماری جو باؤنڈری ہے، تو یہ کسی بھی طریقے سے آ سکتے ہیں. اصل میں بات صرف یہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے جس کی وجہ سے یہ سمٹ ہو رہا ہے گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی سمٹم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. سو میں کووڈ کس طرح پھیلا تھا کہ ہمیں اس میں ٹائم تھا، 4-5 دن لگتے تھے وائرس لے کے بھی آپ کو خود وہ سمٹم ہونے میں اور ٹیسٹ میں آنے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا تمام ملکوں کو بیٹھ کے آپس میں یہ سوچنا ہے کہ ہم وہ جو سسپیکٹڈ کیس ہوتے ہیں ان کا کیا کرنا ہے، پریپیئرڈنس کیسے کرنی ہے، کون سی انویسٹیگیشن کرنی ہے، کیسے ہم نے پوائنٹ آف انٹریز پہ کیا کرنا ہے. اسی چیز کے لیے ایکسپرٹس یہاں پہ بیٹھے ہیں اور پاکستان میں، اور اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اس کے بعد ایک چارٹر، ایک پورا آپ کہتے ہیں نا گائیڈ لائن ہوں گی. 2006-2007 سے ہم انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں. گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ایجنڈا GHSA اس کو کہتے ہیں. یہ پچھلے 20 سال سے ہے، لیکن کووڈ نے اس کو ایک طرح سے نا کیٹلسٹ کا وہ دیا، کیونکہ یہ پہلے کتابوں میں تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا. کووڈ نے تو سب کو دکھا دیا. تو وہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ پھر بھی پھیل جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے ایسے سینیریوز ہیں کہ جس کے اندر ہیومنز دے کانٹ ڈو مچ. اس میں پھر ٹیکنالوجی کا کردار آتا ہے بہت بڑا، ڈائگنوسٹکس کا کردار آتا ہے. اس پہ انویسٹمنٹ کرنا پاکستان نے اپنا، اب میں ایز اے ڈاکٹر کھڑا بھی ہوں ایئرپورٹ پہ تو میں کیا کر لوں گا؟ آئی نیڈ اے پراپر ٹیکنالوجی. اس ٹیکنالوجی کو جو امیر ممالک ہیں وہ سستا کر کے یا اس کا پیٹنٹ کچھ عرصے کے لیے لوز کر کے ہمیں دیں گے تو ہم وہ کر سکتے ہیں، جس میں ان کا بھی فائدہ ہے. دیکھیں ڈیولپڈ کنٹریز کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اس کے اندر. ڈیولپڈ کنٹریز اگر انفیکشن فری ہیں اور افریقہ انفیکشن سے بھرا ہے، یا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں انفیکشن ہے، تو دے آر آلویز ایٹ رسک. سو دیٹ از وائی دے آر سپورٹنگ اس. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے، اگر میں غلط ہوں تو کائنڈلی تصحیح کیجیے، کہ اتنا پیسہ وارز میں لگتا ہے یا پھر اتنا پیسہ صحت کو برقرار رکھنے میں، بہتر کرنے میں لگتا ہے. نظام صحت پر شدید دباؤ آتا ہے. جو ایکسپینسز ہیں، صحت اور علاج مہنگی چیزیں ہیں، ادویات مہنگی ہیں. 70 ممالک کا اکٹھا ہونا، اور اس میں جو ادویات پاکستان میں دستیاب نہیں ہیں، جو ادویات افریقہ کی ضرورت ہے اور وہاں دستیاب نہیں ہیں، وہ خرید بھی نہیں سکتے ہیں. اس گلوبل سمٹ میں اس چیز پر بھی کچھ بات ہوگی کہ کیسے ایک دوسرے کو ہم سپورٹ کریں. ایکسیس ٹو میڈیسن اور ایکسیس ٹو ویکسین، یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں انفیکشنز کے معاملات میں. دیکھیں ویکسین
کس کی ہوتی ہے؟ انفیکشن کی. تو کووڈ میں آپ نے دیکھا فری ویکسین ملی, بہت سارے ممالک کو فری ویکسین ملی, مڈل انکم کنٹری کو تھوڑی سستی ملی, امیر ملکوں نے خریدی خود سے. تو یہی کانسیپٹ چلتا ہے آگے بھی, ڈائگنوسٹکس ہوں یا ویکسین ہو یا ٹریٹمنٹ کے لیے میڈیسنز ہوں, ان سب کو ایکسیس پہنچانا غریب ملکوں کی, یہ امیر ممالک کے بھی ایک طرح سے نا بینیفٹ میں جاتا ہے, اس لیے وہ چیریٹی, فلینتھراپی اور بہت ساری سپورٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس سمٹ کے اندر یہی ریئلائز کر لینا کہ ہر ملک یہ رسپانسبل ہوگا کہ وہ انفیکشن کو اپنے جس علاقے میں نکلے وہیں پہ ارلی ڈیٹیکشن کی جائے, ڈائگنوز کیا جائے. اور آپ دیکھیں صرف میڈیسن اور ٹریٹمنٹ کی بات نہیں ہے, کووڈ کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھی, لیکن بہت سارے ملکوں نے کووڈ اپنے آپ کو کووڈ سے بچا کے رکھا. کیوں؟ پریونشن سے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس گڈ ایگزامپلس بھی ہیں. اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ پاکستان واز رینکڈ امنگ ٹاپ کنٹریز ان کووڈ رسپانس. پاکستان کی کیس اسٹڈی ہے کہ کووڈ میں سب سے اچھا پرفارم کرنے والے ممالک میں پاکستان تھا. حالانکہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے دنیا میں, لیکن اس کا مطلب ہے پریونشن کا نظام جب ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں, آرمی, سول, بیوروکریٹس اور یہ جو ہمارے پولیٹیشینز اور ٹیکنوکریٹس, یہ جب ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں, NCOC بناتے ہیں, تو کووڈ کو بھی شکست دے سکتے ہیں. اور ہم نے بہت ہی کم الحمدللہ کیسز تھے اور ڈیتھس تو اس سے بھی زیادہ کم تھی. ہم سے بہت چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, آپ ان کا ڈیٹا لیں, آپ حیران ہو جائیں گے. بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بہت زیادہ ڈیتھس تھی. اٹلی اور یہ سارے بڑے بڑے ممالک تھے, امریکہ میں لاکھوں ڈیتھس تھی. ہمارا بہت بہتر رسپانس تھا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ میں لوگوں نے انٹرسٹ شو کیا پاکستان آنے کا, کہ وہ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ کیسے وہ کیا تھا. تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جب ہم کمٹمنٹ کر لیتے ہیں نا تو پھر بہتر پرفارم کرتے ہیں. ادروائز حالات واقعی کافی ایسے ہیں کہ خراب ہیں, لیکن ہم جب اگر کمٹمنٹ کریں تو آج کمٹمنٹ کا دن ہے ہیلتھ سیکیورٹی کے حوالے سے. تو اگر ہم ہیلتھ سیکیورٹی پہ کمٹمنٹ کریں گے تو جتنی بھی انفیکشنز ہیں ان کو کنٹین کرنا, ان کو روکنا. دیکھیں جس بیماری کا علاج نہیں ہے نا, اس کا واحد حل پریونشن ہے. پریونشن ہی ہے, کیونکہ اس کا علاج نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے احتیاط علاج سے بہتر ہے. ڈاکٹر شہزاد, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ پھر سے پھیل رہا ہے, کم کیسز ہیں لیکن کووڈ آ تو رہا ہے. اب پاکستان انٹرنلی کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ اور جب ہم ایڈوانسمنٹ کی بات کریں, ٹیکنالوجی کی بات کریں, تو کیا ویکسینیشن میں بھی کچھ چینجز آئیں گی؟ کیونکہ ہماری باڈی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں, اس ٹائم پہ میں بھی ایج کم ہو لیکن اب بھی اس کے بعد بھی لگوائے, بوسٹر ڈوزز بھی لگائیں, بچوں کو بھی لگوائے گے 12 سال تک کے. تو اب بیسکلی کیا اس کی بھی کوئی ایڈوانس فارم آئے گی؟ کیونکہ ریزسٹنس تو آلریڈی ہماری باڈی میں جا چکی ہے ویکسین کے تھرو. ابھی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, پاکستان میں کافی زیادہ کیسز ہیں فلو کے, تو ان میں سے بہت سارے کیسز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو میوٹیشن کر کے چینج ہوتا ہے. تو یہ JN1 وائرس ہے, مطلب یہ وائرس ہے جو کہ انٹرسٹ کا, VOI کہتے ہیں اس کو. تو یہ وائرس آف انٹرسٹ ہے, اور لیکن اتنی زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر NIH نے ایڈوائزری ایشو کی ہے, اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس میں مورٹیلٹی اور کمپلیکیشن کے چانسز کم ہیں, لیکن یہ نارمل فلو کی نسبت زیادہ ٹائم لیتا ہے. مطلب نارمل فلو 4-5 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن یہ والا جو JN1 کا فلو ہوگا, یہ فلو کی طرح ہی ہے, زکام کی طرح ہے, اور یہ بہت کامن ہے آج کل. اور اس کی وجہ خشک سردی ہے, اس کی وجہ کلائمیٹ چینج ہے. اور یہ گلوبل ہیلتھ سمٹ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے. آپ نے شروع میں جب ہم انفارمل ڈسکشن کر رہے تھے, آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کلائمیٹ چینج کا. جب کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ آتا ہے نا, تو بہت عجیب و غریب قسم کے وائرسز بننے کے چانسز ہیں. یہ کووڈ بھی اسی وجہ سے بنا تھا. کوئی کہتا ہے بیٹس میں سے نکلا ہے اور پھر اس کے بعد ہیومنز میں آیا ہے. اسی طرح بہت سارے وائرسز فیوچر میں آ سکتے ہیں جو جانوروں سے یا کسی اور حیات سے نکل کے انسانوں میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ گلوبل وارمنگ بھی ہے اور کلائمیٹ چینج بھی ہے. تو ہم کلائمیٹ چینج کو اور ہیلتھ کو اکٹھا لے کے چلتے ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی ریسرچ بھی اس پہ زیادہ کریں, پریونشن کی بات کریں. اور جو یہ JN1 ہے, اس کے لیے تو ہم نے ابھی ایئرپورٹس کے اوپر بھی اسکریننگ شروع کر دی ہے اور ایڈوائزری ایشو کر دی ہے, ماسک پہننا شروع کر دی ہے پبلک پلیسز میں. کیا کوئی ویکسینیشن بھی ہے؟ ویکسینیشن دن بدن امپروو ہو رہی ہے, اور ابھی ہم نے کچھ ویکسینز منگوائی بھی ہیں دوبارہ سے. تو اب ہر دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سے بہتر ہو, لیکن وہ جب وائرس میوٹیٹ ہوتا ہے نا, تو جو پرانی ویکسین ہے اس کا اس پہ اثر نہیں ہوتا. جب نیا میوٹیٹڈ وائرس آپ پہ حملہ کرتا ہے تو اس کے شدید ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ انفیکشن نہیں ہوگی, انفیکشن پھر بھی ہوتی ہے. چیلنجز کیا کیا رہے اس سمٹ کے انعقاد میں, اور سنس پاکستان کروا رہا ہے, اور پاکستان کے لیے تمام ممالک کو 70 ممالک ہیں جن کے مندوبین شرکت کر رہے ہیں ایک ایجنڈے پر, جس میں کامن انٹرسٹ بھی ہو اور پھر ایکولی ڈسٹریبیوشن بھی ہو سیکیورٹی کی, صحت کے حوالے سے ہمارا چیلنجز کیا رہے؟ سب سے بڑا آپ کو پتہ ہے پاکستان کے 2 بڑے مسائل, وار ہے ہماری, جس کو کہتے ہیں نا اپنے اینیمیز کے ساتھ جو چھپ کے حملہ کرتے ہیں,
اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو تھوڑا سا جو امیج ہے پاکستان کا سیکیورٹی کے حوالے سے اس پہ کنسرن ہوتے ہیں ان ممالک کو جو یہاں پہ آئیں. اس کے لیے گارنٹی دینا، ایشورنس کرانا، انتظام کرنا ان کی سیکیورٹی کا، ان کو بلا کے لا کے، دیکھیں یہ اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں نا. تو پوری ایک ہیلتھ ڈپلومیسی پچھلے 2-3 مہینے سے جاری تھی، اور یہ تھوڑی سی ڈیلے بھی ہوئی ہے. یہ دسمبر میں ہونی تھی، اس سے پہلے نومبر میں ہونی تھی. جی، نومبر سے دسمبر ہوا، دسمبر سے جنوری ہوئی. وہ یہی وجہ تھی، فائنینشیل اور سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے. پھر ان کنٹریز کی ٹیم آتی ہیں، وہ آ کے چیک کرتی ہیں. آپ تو دیکھیں ایک سمپل کرکٹ میچ آپ نے کرانا ہو تو کتنی سیکیورٹی کی ٹیمیں آتی ہیں. یہ تو 70 ممالک کے بڑے ہائی لیول کے آفیشلز آئے ہوئے ہیں. تو بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے فارن آفس نے، بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے منسٹری آف ہیلتھ نے. ہمارے جو اس میں ہمارا خود پرائم منسٹر جو ہیں، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، ان کا اپنا انٹرسٹ تھا، اور جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ندیم جان صاحب، انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے اس کے اندر. تو وہ مطلب 24 آورز آن دا رول رہے ہیں کئی مہینوں سے، اور بہت ساری ایشورنسز کے بعد آئی ہوپ کہ فرسٹ ڈے واز فینٹاسٹک، بڑا اچھا ہوا تھا، اور ابھی سیکنڈ ڈے پہ بھی یہ اچھا ہوگا، اور اٹینڈنس از آلموسٹ کمپلیٹ. ڈپلومیٹکلی بھی ہمیں یہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے بالکل، اس کا ہمارا جو امیج ہے پوری دنیا میں. کسی بھی بہانے آپ کے ملک میں کوئی فارنر آتا ہے اور وہ جب دیکھتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، تو وہ جو ایک سوشل میڈیا یا دوسری نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے دشمن کی، وہ آ کے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں تو وہاں خود ہو کے آیا ہوں، میں نے سب دیکھا ہے، وہاں کے ہوٹلز، وہاں کی سڑکیں، وہاں کے لوگ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا ایئرپورٹ اترے گا، پھر اس کے بعد ٹریول کرے گا، ہوٹل میں آئے گا، لوگوں سے ملے گا. 3 دن 2 دن کی کانفرنس ہے، 4 دن تو یہاں رہیں گے نا. میٹنگز ہوں گی، بیہائنڈ دا ڈورز ہوں گی، سامنے ہوں گی، کچھ کانفرنس میں ہوں گے، کچھ ویسے میٹنگز ہوں گی. بڑا امیج، پولیٹیکل امیج آپ کا، ڈپلومیٹک امیج بہت بڑھتا ہے. ڈاکٹر شہزاد، اب اگر ہم ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کی بات کریں، تھیم تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کیوں ہوئی، کیا ریزن تھا، چیلنجز کیا تھے، لیکن اگر فارماسیوٹیکلز کی بیٹرمنٹ، کیا اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے؟ وہی ادویات ہم دیکھتے ہیں، فارمولا سیم ہوتا ہے، تو کیا ہم دوسرے ممالک سے، وہ کچھ ادویات پہلے پاکستان میں آنا بند بھی ہو گئی تھیں اور اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوا لوگوں کو، جو کہ آلریڈی وہ کھا رہے تھے، کیونکہ آپ کی باڈی اس کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل ہو جاتی ہے وہ دوائی. سو کیا اس سے بھی ایز ہوگی کہ وہ ادویات پاکستان میں آئیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں ایک اسپیسیفک فارمولا ہوتا ہے جس پر ڈفرینٹ کمپنیز ادویات بنا رہی ہوتی ہیں، تو کیا اس کے اسٹینڈرڈ پر بھی کچھ کرنے کے لیے بات کی گئی ہے کہ اس کا بھی اسٹینڈرڈ مینٹین رکھنا ہے؟ ایکسکلوسیولی اس سمٹ کے اندر تو زیادہ بات ویکسینز کی ہے، اور ایک ٹاپک ہے پورا جو میں خود لیڈ کر رہا ہوں، 11 بجے یہاں سے میں نے وہیں جانا ہے، وہ سسٹینیبل فائنینسنگ کا. دیکھیں ڈریپ جو ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، اس نے بہت ایوالو کیا ہے پچھلے 10 سالوں میں. اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ، مطلب یہ آن لائن چیزوں کی طرف چلے گئے ہیں، ڈیجیٹل چیزوں کی طرف چلے گئے ہیں. ہیومن ایرر کو کم کرنے کے لیے انسپیکشن سسٹم، WHO کی ٹیم آئی، اس نے انسپیکٹ کیا، تو پری کوالیفیکیشن WHO کی بہت ساری کمپنیز کی پاکستان کی انہوں نے کر دی ہے. سو یہ بات تو ہے کہ امپرومنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن جس سپیڈ سے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، جس سپیڈ سے دنیا میں انوویشنز آ رہی ہیں، تو ہم R&D میں بہت پیچھے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. تو جو آپ جس بات کو نشاندہی کر رہی ہیں ایکسیس ٹو میڈیسن کی، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ریسرچ کو تھوڑا سا زیادہ پروموٹ کریں. یہاں پہ وہ نہیں ہوتی، بدقسمتی کہہ لیں کہ میڈیسنس پہ ریسرچ، کلینکل ٹرائلز وغیرہ بہت کم ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں انڈیا میں، بنگلہ دیش میں ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں. تو اس کے اوپر یہاں بات ہو رہی ہے کہ کلینکل ٹرائلز یہاں پہ ہوں، یہاں پہ ریسرچ لوکل ہو، لوکل لوگوں کے اوپر وہ دوائی ٹیسٹ ہو، تاکہ ان لوگوں کو کوئی نقصان اگر ہو تو پیلے پتہ چل جائے. اور خاص طور پہ ہر علاقے کے ہر سچویشن میں رہنے والے ہمارا لوگوں کھانا کی پینا باڈیز فرق ہے، سونا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ایوری تھنگ از ڈفرینٹ. عادات میں فرق ہے. تو نتائج کیا اخذ کر رہے ہیں ہم؟ ایک ڈکلیریشن سائن ہوگا؟ ہاں جی، ایک انڈرٹیکنگ کہہ لیں اس کو آپ، کہ پاکستان کنونس کر سکے گا بہت سارے ممالک کو سپورٹ کے معاملات میں. فوراً جو ہمارے ڈیلیگیٹس ہیں وہ دیکھیں گے پاکستان کے پرابلمس کیا ہیں، یہاں پہ آ کے ہمارے مختلف لوگوں سے ملیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو ایک کووڈ کا سین ہے دوبارہ ملک کسی اور ملک میں نہ پیدا ہو، اور اگر ہوتا ہے کہیں پہ تو وہیں پہ کنٹین ہو. اور نئی ویکسین ڈیولپمنٹ، جیسا آپ نے کہا نئی میڈیسن ڈیولپمنٹ، اس کے اوپر بات ہوگی. کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، مطلب ہمیں بڑا اس کا، اور اس میں ہماری پارٹنر ہے کلائمیٹ چینج کی منسٹری نے کل شام کو پورا سیشن کیا ہے کلائمیٹ چینج کا ایفیکٹ آن دس گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی میں ان کا رول. تو وہ ہمارے پارٹنرز ہیں. ہیلتھ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، ہیلتھ لوگ سمجھتے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. میرے خیال میں ہیلتھ، آپ جس طرح بیٹھے ہیں نا، گورنمنٹ نے بتا دی ہے کہ ہیلتھ شاید دوائی دینا، علاج کرنا تو ہو سکتا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری، لیکن کسی بھی بیماری سے بچنا اور اس سے دور رہنا اور بیماری سے محفوظ رہنا بھی آپ کی صحت کی نشانی، وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہیں کر سکتا. وہ انسان خود ایک کرتا ہے، فیملی کرتی ہے، علاقہ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر شہزاد، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ 70 ممالک سے لوگ آئے ہیں،
تو اس میں صرف گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیوز کے علاوہ بھی پرائیویٹ سیکٹر سے بھی انویسٹرز آئے ہوں گے جو کہ میڈیکل سائنس میں میڈیکل ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرتے ہیں. تو کیا اس میں بھی ایسا ہوا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر بات کی گئی ہو؟ میرا خیال میں میرا یہ ذاتی رائے ہوگی. آئی ول ناٹ سے کہ گورنمنٹ کی پالیسی اس میں کیا ہو سکتی ہے. میری اپنی ذاتی رائے میں جو میرا 30 سال پبلک ہیلتھ میں کام کر کے گزرا ہے, آپ نے یہ اچھا ہوا یہ ورڈ بولا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از دا سولوشن ہر چیز کا. اور پاکستان میں اتنی سپیڈ سے نہیں ہو رہی. یہاں گورنمنٹ وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے جو شاید پرائیویٹ پارٹی سستا کر سکتی ہے, کم پیسوں میں کر سکتی ہے, اچھا کر سکتی ہے. تو مجھے مطلب ہر جگہ میں بولتا ہوں, مجھے کئی لوگ پسند بھی نہیں کرتے اسی وجہ سے کہ یہ بات کر رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر ایفیشینٹ ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں کوالٹی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں ویلیو دی جاتی ہے کسٹمر کو, کلائنٹ کو. بڑی سمپل سی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ نہیں کر سکتی. تو بہت ساری چیزیں گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کا اپنا رول کیا ہے. گورنمنٹ کا اپنا رول ہمیشہ یاد رکھیں, دنیا کی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے جو ہیلتھ کی سہولتیں ساری کی ساری خود پہنچاتی ہو. امریکہ, انگلینڈ, کینیڈا, کسی ملک میں بھی گورنمنٹ کی سروسز نہیں ہیں. گورنمنٹ نے ایک سسٹم کریٹ کیا ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر پرووائڈ کرتا ہے اور گورنمنٹ پرائیوٹ سیکٹر پہ نظر رکھتی ہے اور ریگولیٹ کرتی ہے. تو ہمارا کام ہے ریگولیٹ کرنا. آپ نے جو ورڈ یوز کیا, دیٹ از دا سولوشن ٹو می. The future of Pakistan health system improvement lies in public private partnership. تو ڈاکٹر صاحب جو جس کا کام ہے وہ کرے. جو بات آپ نے کہا نا کہ آپ کا نقطہ نظر ہے کوئی اختلاف کر سکتا ہے, اسی طرح سے میری ایک چھوٹی سی سجیشن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پرائیویٹائزیشن کی بات آتی ہے یا پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات آتی ہے, اس میں اس سسٹم کو نہیں سمجھا جاتا. صرف ایک بڑی سی بات کریے کہ بہت سارے لوگ جو سرکاری ملازم ہیں وہ جاب لیس ہو جائیں گے یا ان کی جاب پرائیویٹ ہو جائے گی. اس کی وجہ سے پورا ایک پروسیس سمجھے بغیر میرا یہ خیال ہے جاب کا اتنا ایشو نہیں ہوتا اس کے اندر. وہ جو پاور ان کی چلی جاتی ہے نا ان کے پاس سے, وہ اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں. گورنمنٹ آفیسر کی جو پاور ہے نا, ایک بڑے افسر کی, جو سرکاری افسر کی پاور ہے, وہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کو ہم دے دیں بہت ساری چیزیں جو سرکاری افسر کر رہا تھا, تو وہ جو پاور اس کی کہتے ہیں نا اتھارٹی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے, جس سے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں. میرے خیال میں ابھی ویسے چینج ہو رہا ہے, مائنڈ چینج ہو رہا ہے. اب تو ایک اور چیز بھی آ رہی ہے نا, آؤٹ سورسنگ. دیٹ از پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ. پبلک پارٹنرشپ کنٹریکٹنگ آؤٹ ہے, آؤٹ سورسنگ ہے, سروس ڈلیوری کانٹریکٹ ہے. کے پی میں, سندھ میں, پنجاب میں ہم نے بہت سارے ہاسپٹل پرائیویٹائز تو نہیں کیے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دیے اور وہ بہترین پرفارمنس کی ہے انہوں نے. سو میرے خیال میں ہمیں اب ہم ایک نئی ہیلتھ پالیسی پہ بھی کام کر رہے ہیں. نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کو پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ. تو وہ اس پالیسی میں ایک بہت بڑا پلر جو ہے ہم نے رکھا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا. آئیڈینٹیفائی کریں گورنمنٹ کے کام کیا ہیں, وہ اپنا کام کرے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں. سروس ڈلیوری, مجھے اور آپ کو سروسز دینا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. مجھے اور آپ کو سروسز ملیں یہ انشور کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. میں ایز اے سرکاری افسر یہ کہوں کہ پاکستان کے ہر شہری کی دہلیز تک میں صحتی سہولتیں خود پہنچاؤں گا, امپاسبل. The government can't do that. Any government cannot do that. ہاں یہ میں وعدہ کروں کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے یا کسی اور طریقے سے آؤٹ سورس کر کے میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. اور اس میں فلو آف ریسورسز بھی تو ہوتا ہے بہت زیادہ, اور ایفیشنسی ہے. ڈاکٹر شہزاد, گلوبل ہیلتھ سمٹ, ہیلتھ سیکورٹی سمٹ کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا ہیلتھ سیکٹر میں کیا فیوچر ہے؟ کیا آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے؟ جس طرح اور جو ممالک سے لوگ آئے انہوں نے اپنا فیڈ بیک شیئر کیا, یا جو پارٹنرشپ ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آگے بہتری ہے؟ سب سے بڑی تو مجھے جو لگتا ہے اگر پرائم منسٹر لیول کا آفس انوالو ہو جاتا ہے تو ہیلتھ کو اتنی امپورٹنس دینا ہی ہماری وکٹری ہے پاکستان میں. ہیلتھ کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا. نہیں, ہیلتھ کو یہاں پوچھتا کون تھا؟ یہاں تو بجلی, پانی, ٹیلی فون اور اس طرح کی چیزوں کی اور فائنانسنگ, اکنامکس کی باتیں ہوتی تھی. ہیلتھ واز نیور اے پرائرٹی. یہ تو لاسٹ 10 ایئرز میں, ڈیکیڈز میں تھوڑا بہت کام ہوا ہے ہیلتھ کے اوپر. اور ابھی یہ جو گلوبل ہیلتھ سیکورٹی سمٹ ہے, سب سے بڑی وکٹری تو یہ ہے کہ کم از کم صحت کے اوپر اتنے ہائیسٹ لیول کے آفیسز سے لے کے نیچے تک لوگوں نے صحت کی بات کرنا شروع کی, صحت کی پروٹیکشن کی بات کی, صحت حفاظت, صحت تحفظ کی بات کرنا شروع کی, ہیلتھ سیکورٹی. اور انٹرنیشنل ملکوں نے آگے اپنی رائے دی, اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارے آگے فیوچر میں دوبارہ اب دیکھیں نا تعلقات بحال ہو جائیں گے نا. یہاں بیٹھیں گے, ڈسکشن ہوں گے, کارڈ ایکسچینج ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ای میل ایکسچینج ہوں گے, لرننگ ہوگی فیوچر کی. تو اٹ ول بیکم لائک اے ریپل ایفیکٹ. تو میرے خیال میں یہ ایک ہیلتھ کے اوپر اتنی بڑی بات ہونا ہی بہت بڑی. ہمارے یہاں عام آدمی سے لے کے سینئر پولیٹیشینز تک بہت کم لوگ ہیں, بدقسمتی میں کہوں گا, کہ جو صحت کو امپورٹنس دیتے ہیں. بہت کم لوگ. عام آدمی کو بھی صحت کی پرواہ نہیں ہے, اور اوپر بھی جب وہ بیمار ہوتا ہے, سیریس کنڈیشن میں ہوتا ہے, تب فکر پڑتی ہے. نہیں, اس کا اندازہ اس بات سے لگا دیجیے نا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے ہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو بھی جائے, ہم تو گھر میں موجود دوائی سب سے پہلے خود علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے اتنا بڑا سمٹ کروانا ایک لحاظ سے میرے لیے
विक्ट्री ये है कि एटलीस्ट पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक और टेक्नोक्रेसी में और डिप्लोमेसी के अंदर हेल्थ शामिल हो गया, विच इज़ अ बिग थिंग। और फिर हेल्थ के साथ क्लाइमेट चेंज शामिल हो गया, फाइनेंसिंग आ गई, प्रिपेयर्डनेस की बात आ गई। ये विक्ट्रीज हैं, ऑलरेडी विक्ट्रीज हो गई हैं ये कराने की वजह से। इसका फिर बाद में लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा और इंशाल्लाह अच्छा ये इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक डेवलपिंग इस पर कंट्री डिबेट शुरू हो जाएगी ना, डिस्कशन शुरू हो जाएगी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बनेंगी, लोग आके कमिटमेंट करते हैं ना कि ये चीज़ हम देंगे। डॉक्टर शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप वाइस चांसलर हेल्थ सर्विसेज एकेडमी, आज स्टूडियोज में हमारे साथ रहे और हेल्थ समिट, ग्लोबल हेल्थ समिट के हवाले से बात करी, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट के हवाले से बात कर रहे थे। और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा इसका इनेकाद किया और इनिशिएट पाकिस्तान ने किया है। हेल्थ कितनी ज़रूरी है, सेहत कितना अहम शोबा है जिस पर हम तवज्जो कम देते हैं और दुनिया तवज्जो देती है, लेकिन हमें भी अब तवज्जो देनी है और हमें तवज्जो देने के लिए हमने पूरी दुनिया को इकट्ठा किया है कि ये भी एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बात और यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की जाने, वापस आकर भी कुछ सेहत के हवाले से ही बात करेंगे। ये इलेक्शन से पहले का माहौल है, ये बताती है कि वाकई इलेक्शन होने वाले हैं। थोड़ा बहुत शोर जो है वो ज़रूरी है, ये जमहूरियत के अंदर होता है। हर सियासी जमातों के लिए ये बात लाजिम है कि वो अपनी जद्दोजहद को पुरअमन रखें। तसलसल के साथ भी कुछ लोग यहाँ पे इक़्तिदार में रहे। बातों से ज्यादा ना मंतक के अंजाम पे जाना चाहिए कि सच और झूठ लोगों के सामने आ जाए। इंटरनेशनल इमेज जो पाकिस्तान का है उस हवाले से भी चैलेंज होगा, ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैंने इस किस्म का अक्रॉस द बोर्ड क्रैकडाउन हर किस्म के माफिया के खिलाफ पहले नहीं देखा। रियल बयानियां नहीं बिकते, बिकॉज रियल चीज तो भूख है, रियल चीज तो महंगाई है। हम तो पहले भी ये कहते रहे हैं कि उन्हें आना चाहिए और इस मुल्क के अंदर उनकी जरूरत है। इस मुल्क में मार्शल आनी लगा हुआ, सहाफत भी आज़ाद है, सियासत भी आज़ाद है, अदलिया भी आज़ाद है। चीन के गेट से हम सरजमीन पाक में दाखिल हुए। दरगाह बनाई जा रही है जो दुनिया की तीसरी सबसे गहरी है। शाह अल्लाह दिता कहते हैं बुद्धा ने यहाँ पे इस गार के अंदर अपनी जो भी इबादत थी, इस हवाले से ये बड़ी तारीखी जगह है। अब तो हमारे यहाँ भी इलेक्शन जो है वो करीब है। कितना करीब है? बहुत करीब। बड़ी जामे कल्चरल पॉलिसी है जो बेस करती है हमारे एक इंतहाई एनविएबल कल्चरल हेरिटेज पे। जो 9 साल हो जाएंगे हमें, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। कुरान फरमाता है कि आओ उन कॉमन चीजों पे इश्तराक कर लेते हैं जो हमारी तुम्हारी। तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। सो ब्रेक पर जाने से पहले हम सेहत के हवाले से बात कर रहे थे और बात ये कर रहे थे कि 70 ममालिक से डिफरेंट अफराद पाकिस्तान आए हैं, लेकिन अब हम जा रहे हैं चीन। हम खुद सुबह पाकिस्तान में जा रहे हैं चीन, और चीन में आपको पता है क्या रिजवान हुआ? चीन के शहर हार्बिन में आइस एंड स्नो फेस्टिवल जारी है। आइस एंड स्नो फेस्टिवल में डिफरेंट आप देख सकते हैं कि जानवरों के बल्कि तारीखी इमारतों के भी मुजस्मे बनाए गए हैं, और इस इलाके का जो दर्जा हरारत है दैट इज -25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी कारीगरी है ना कि आप बर्फ है और नुक्ता इंजमात से कम दर्जा हरारत है और बर्फ पिघलेगी नहीं, लेकिन जो बर्फ मौजूद है उसके ज़रिए आपने अपने तख्लीकी हुनर का मुजाहरा करना है। और हम देख रहे हैं कि लोग इसमें ना सिर्फ इमारतें बना रहे हैं बल्कि लोगों के मुजस्मे बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके मुजस्मे तख्लीक किए जाते हैं, फिर इसमें आर्ट भी शामिल होता है। और आपको मालूम है महानूर के जब ये दिन भर काम करते हैं लोग बर्फ़ के इस मुजस्मा साजी में, रात को
جب روشنیاں شامل ہوتی ہیں ان مجسموں میں اور برف کے اوپر روشنی پڑتی ہے کتنی تو پیاری یہ وہ بالکل reflect الگ کرتی ہی ہیں۔ منظر ہوتا اور ہے، یہ- اسی لیے پوری دنیا میں مقبول بھی ہے یہ ہربن آئس فیسٹیول۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں رضوان کے 340 میٹر تک یہ مجسمے طویل اس پہ پھیلے ہوئے ہیں ہاربن میں، اور یہ جو آئس اینڈ سنو فیسٹیول ہے اس پہ دیکھیں کیا خوبصورت اسکرین پہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاریگری ہے، مجسمے بنائے جا رہے ہیں، جانوروں کے اسکلپچرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عمارتوں کے بھی مجسمے بنائے جا رہے ہیں۔ چلیے جی اب آپ کو ایک اور خبر دیتے ہیں، اور خبر ہمارے پاس ہے کہ اب تک تمام لوگ اپنے موبائل فونز پر، اپنے لیپ ٹاپس پر یا پھر جو آپ کے کمپیوٹرز ہیں ان کے اوپر جو کی بورڈ ہے اس میں ہمیں ٹائپنگ کرتے ہوئے یاد ہو جاتا ہے جی کہ ہمارا ASDF ہے، اس کے بعد 2 گیپس ہیں، پھر اس کے بعد اس طرف والے آگے نمبرز کے ہیں، سارے ڈیجٹس ہیں۔ اب ایک نیا بٹن ایڈ ہو رہا ہے، ایک نیا کی شامل کیا جا رہا ہے کی بورڈ میں، اور اس کے حوالے سے ابھی تک تجربات ہو رہے ہیں۔ غالباً یہ جب پہلی دفعہ ونڈوز نے اپنا PC انٹروڈیوس کروایا تھا اس کے بعد پہلی دفعہ یہ تبدیلی آ رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو اسپیس بار ہوتے ہیں نا، جو سب سے لمبا سا بٹن ہوتا ہے اور ہمیں ہمیشہ اسپیس بار یاد رہتا ہے کیونکہ گیمز میں بھی سب سے زیادہ گیمنگ میں یہ کچھ استعمال ہوتا ہے، روکنا ہو، کچھ چلانا ہو، اسپیس بار، اسپیس بار فوراً پریس کرتے ہیں۔ اسپیس بار کی دائیں جانب کو پائلٹ ڈیش کے نام سے یہ بٹن کا اضافہ کیا گیا ہے جو کہ AI پروگرامز تک رسائی فراہم کرے گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر معمولی آپریشنز انجام دینے میں مدد کرے گا، اور اس بٹن کا جو اضافہ ہے وہ 30 سال بعد ہوا ہے۔ چلیے جی یہ تو ہو گئے جی بہت بڑی ٹیکنالوجی کی بات۔ اب کچھ ذہن کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ بالکل، صحت کی بات کر رہی تھیں صحت تو کی بات کرتے سب جتنی بھی ہم صحت کے حوالے سے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان کا اثر ہمارے دماغ پر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ ہی ہے جو اسے کنٹرول کرتا ہے۔ اگر دماغ صحت مند ہے، دماغ کھلا ہے تو پھر آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی، زندگی بھی آسان ہو جائیں گی۔ ویسے بھی دماغ کے کھلے پن کا مظاہرہ کرنے سے انسان تو سیکھتا بہت کچھ ہے، پھر عاجزی انکساری آتی ہے، غصہ کم آتا ہے، مسائل کا حل نکلتا ہے، اور پھر اتنی ڈائمنشنز ہیں کہ آپ کے پاس تقریباً مسائل کا حل ہوتا ہے۔ لیکن رضوان ہم اکثر اوقات جب پریشان ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اپنی سوچوں کو کنٹرول کرو۔ کیا انسان کا دماغ اسے کنٹرول کرتا ہے یا انسان اپنے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے؟ اور اکثر اوقات ہم سوچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ دو طرفہ تعلق ہے، یہ دو طرفہ تعلق ہے، اور یہ ہم یک طرفہ تعلق نہیں ہے۔ اور سم ٹائمز ہم واقعی اپنی سوچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جو کہ ہمارے بہت سے نفسیاتی مسائل کا باعث بنتا ہے، یا اکثر اوقات ہماری زندگی کے ایکسپیرینس ہی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کہے بھی تو اس کو کنٹرول کرے، ہم نہیں کنٹرول کر سکتے۔ اور اکثر ہم اگر ریئیکٹ کریں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو یا تو خدا نخواستہ ان کا ذہن ہل گیا ہے یا پھر اوور ریئیکٹ کر دیا ہے، متاثر ہو گیا ہے، ان کا جو رویہ ہے وہ متاثر ہو گیا ہے، ذہنی صحت متاثر ہو چکی ہے، تو ان کو ذہنی مسائل کا سامنا ہے۔ تو اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ کب پتہ چلے، کیسے پتہ چلے۔ خدا نخواستہ ہمیں بھی خود ریئلائز کرنا ہے کہ کہاں پر ہم کس پیٹرن پر چل رہے ہیں۔ جویریہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جویریہ فاطمہ صاحبہ، جو کہ نفسیاتی مسائل کے حوالے سے بات بھی کریں گی اور خاص طور پر سائیکو تھراپی کے حوالے سے، تو ان سے جانتے ہیں کہ کیا اس حوالے سے ہے ایسا پوائنٹ کہ جہاں سے ہمیں بھی یہ غور کرنا اور سیریس ہونا ہے کہ نہیں ہمارے ذہنی مسائل جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جویریہ یہ بتائیے گا کہ ہر بندے کے ایکسپیرینسز لائف میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، وہ بات جو مجھے بہت زیادہ دکھ دے رہی ہے شاید رضوان کے لیے ایک نارمل بات ہو، کیونکہ میری زندگی کے اس سے ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز جڑے ہیں۔ کیا یہ میرے نفسیاتی مسائل ہیں یا یہ میرا نارمل بیہیویئر ہے اگر میں ریئیکٹ کر دوں؟ دیکھیں یہ تو بالکل نارمل ہے نا، کہ کیونکہ دیکھیں دو لوگ انڈیویجول ڈفرینسز کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے چیزوں کو کسی اور اینگل سے لے رہا ہے، آن دی ادر سائڈ کسی اور بندے کو دیکھیں تو چیزوں کسی اور اینگل سے لے رہے ہیں۔ تو انڈیویجول ڈفرینسز جو ہوتے ہیں وہ انسان کی میجر چیز ہوتی ہے۔ پرسنالٹی ڈفرینسز ہو جاتی ہیں، آپ کا چائلڈہڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کیسے ایک انسان بلڈ اپ ہوا ہے، کس طریقے سے انسان کی فیملی ریلیشن شپس رہا ہے، وہ لوگوں کو کس طرح سے لیتا ہے۔ تو چیزوں کو دوسرے اینگل سے انڈرسٹینڈ کرنا کوائٹ ڈفرینٹ فرام ادر پرسن۔ اب ہم لوگ یہاں پہ 3 لوگ بیٹھے ہیں، تینوں کی پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہیں، بالکل۔ تو میں کسی اور طریقے سے ایک چیز کو سمجھ رہی ہوں گی، آپ کسی اور سے لے رہی ہوں گی، آپ کسی اور سے، تو میرا اسٹریس لیول بھی کوائٹ ڈفرینٹ ہوگا۔ میں جس چیز پہ آپ کے لیے ایک نارمل چیز ہے یہاں پہ بیٹھنا، فار ایگزامپل آپ لوگ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا یہ کام ہے، آپ کے لیے یہ چیز بہت نارمل ہے کیمرے کے سامنے آنا، کیمرے کے سامنے بات کرنا، لیکن ایک تیسرا بندہ آتا ہے جس کا انٹریکشن کم ہوتا ہے تو اس کے لیے چیز بعض اوقات اسٹریس آؤٹ ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس کو اینکشیس فیل ہوتا ہے۔ تو انڈیویجول ڈفرینس ایک سچویشن کے اکارڈنگلی بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو جویریہ ایک ہم یہ بھی تو کرتے ہیں، اگر کہیں ہمارا اختلاف ہو گیا ہے ہم بلا جھجک نفسیاتی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ خدا نخواستہ سامنے والا جو ہے اختلاف کر رہا ہے، ہماری بات کو نہیں سمجھ رہا یا اپنا اوپینین امپوز کرنے کی کوشش کر رہا، تو یہ نفسیاتی مریض ہو گیا ہے۔ تو یہ رویہ کتنا غلط ہے، یا پھر اس طرح سے لیبل کر دینا
یہ اگلے شخص کی صحت پر یا اس کی پرسنالٹی پر کتنا اثر ڈالتا ہے؟ دیکھیں اس میں نا آپ وہ چیز ایک بڑی کامن سی مثال دیتے ہیں لوگ کہ 9 ہے، میری طرف سے 9 ہے، آپ کی طرف سے 6 ہے، تو دونوں سائڈوں پہ لوگ کیا ہوتے ہیں اپنی طرف سے آپ کے مطابق آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، میرے مطابق میں ٹھیک بات کر رہی ہوں. یہاں پہ ڈسکشن کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کسی بھی انسان کے لیے. آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ کو ایک انسان گریجولی چیزیں سیکھتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سوشل فیکٹرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے کرتے چیزوں کو سیکھتا ہے، تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں اس وقت یہ ڈسکشن کر رہا ہوں تو اس کو میں نے اس طریقے سے مینیج کرنا ہے، اگلے کے پوائنٹ آف ویو کو کیسے مینیج کرنا ہے. ایک انسان پہلی دفعہ میں کسی سے بات کر رہا ہے اور اس کا براٹ اپ ایسا ہوا ہے کہ اس کی بات کو ہی ویلیو دی جاتی ہے، تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ گروپ ڈسکشن میں بھی اپنی بات کو ہی ویلیو دے، اور اگر وہ نہیں دے گا تو اس کی بات کو ویلیو نہیں دی جائے گی تو اس کے اندر غصہ بھی آ سکتا ہے، اریٹیٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کو چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، جی میری بات کو یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے، کیونکہ اس کے تھرو آؤٹ دی ٹائم اس کی لرننگ ہی ایسی ہوئی ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنی بات کو ویلیو دلوانی ہے. لیکن ایک بندہ ہے جو کہ سوشل انٹریکشن جس کا بہت زیادہ ہے اور وہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے اگلے کی بات کو ویلیو دینی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی بات میں تھوڑا سا نرمی شوق کرے گا. اب بات آ جاتی ہے اسٹگماٹائز کر دینا، لیبل کر دینا. ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے. ابھی جب میں ڈاکٹر صاحب کی بھی بات سن رہی تھی اور جس طرح آپ لوگ ڈسکشن کر رہے تھے ہیلتھ سے ریلیٹڈ، تو ہیلتھ کے جو میجر ڈیفینیشن ہے اس میں مینٹل ہیلتھ کو بڑا وہ دیا گیا ہے کہ ایک انسان کی مینٹل ہیلتھ امپورٹنس دی گئی ہے کہ ایک انسان کی اگر مینٹل ہیلتھ ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ کسی بھی ہیلتھ میں اچھا رسپانس نہیں دے پائے گا. تو جب آپ کے ہمارے ہاں کیا ہے کہ لوگ اسٹگماٹائز کر دیتے ہیں. میں صبح آ رہی تھی، میری ڈرائیور سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ میری وائف 17 ایئرس کسی نہ کسی بیماری میں رہی ہیں، لیکن اسٹگماٹائزیشن کے خوف کی وجہ سے ہم لوگ سائیکیٹری کے پاس نہیں جا سکے، ہم سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جا سکے، آلدو کہ ایشو بہت مائنر سا تھا. اور جب ہم نے وزٹ کیا یا ہم نے جب مینیج اس کے لیے ہم نے ایک اسٹیپ لیا تو ودن فیو منتھس میری وائف جو ہے ریکور ہو گئی. تو آپ خود سوچیں کہ اسٹگماٹائزیشن نے کتنے لوگوں کو اس چیز سے روک دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹریٹ کروا سکیں. ڈاکٹر جویریہ، ہم دیکھتے ہیں کہ روٹین میں آپ سائیکالوجسٹ ہیں، تھراپیز کرتی ہیں خواتین کی بھی، مرد حضرات کی بھی، اور ڈفرینٹ ایج گروپ کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. بالکل. اس میں یوتھ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرب ہے، اور یوتھ کے مختلف مسائل ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ اس کا حل نہیں ہے، یہ میری صرف سوچیں ہیں. اب ان سوچوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے سم ٹائمز اس فیکٹر کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ارد گرد سارے لوگ اسی فلو کی طرف چل رہے ہیں. اب اس فلو سے خود کو نکالنا، اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. کہ اگر آپ کا مائنڈ اس طرف جا رہا ہے، جیسے فار انسٹنس کہ ایک بندے کو جاب نہیں مل رہی اور اس کے سارے کلاس فیلوز جاب کر رہے ہیں، تو اب وہ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرے؟ اس کو ایک تو اس کو کمپیئر بھی کیا جائے گا، وہ خود بھی کرے گا، اور پھر وہ اپنی ساری لائف کو دیکھے گا کہ میں کتنی محنت کرتا رہا، جب مجھے نہیں مل رہی تو وہ پھر ڈپریشن کی طرف تو جائے گا. اب ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ سوچوں کو کیسے کنٹرول کریں؟ اچھا، اس میں نا سب سے پہلے تو پریسیپیٹیٹنگ ایونٹس دیکھتے ہیں نا کہ پریسیپیٹیٹ کیا کر رہی ہے النس کو. اب جب ہم سائیکو تھراپی کی اسپیسیفکلی بات کروں تو سائیکو تھراپی میں جو اسٹیپس ہوتے ہیں، فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کمٹمنٹ. آپ نے کمٹمنٹ کرنی ہے اپنے تھراپسٹ کے ساتھ. سوشل فیکٹرز کو انڈیکیٹ کرنا، جاب کو لے لیں، ہمارے ہاں میل کے پاس یہ زیادہ سٹریس ہوتا ہے کہ وہ بے روزگار ہے، اور فیمیل کے اوپر کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی. یہ بہت میجر سٹگما ہمارے ہاں بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جتنے بھی یوتھ اور ینگ ایج کے بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور اس فیکٹر کو لے کر آتے ہیں کہ میرے پاس جاب نہیں ہے، میں اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھتا ہوں، میں سوشلی موو نہیں کر پاتا. لوگ مجھ سے پوچھیں گے، انسان خود خوش ہے تو وہ باہر جا کے تو اسے کہتے ہیں نوکری نہیں لگی، تو اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک اس چیز کا سٹریس ہو جاتا ہے. اس کو اب آپ کہہ رہی ہیں سوچوں کو کیسے آپ نے کرنا ہے. اگر باہر کیا ہوتا ہے یا انٹرنیشنلی لوگ جہاں پہ اس چیز کی اویئرنیس ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں فوراً سے کاؤنسلرز کے پاس چلے جاتے ہیں. ایک ہوتی ہے کاؤنسلنگ، ایک ہوتی ہے سائیکو تھراپی. سائیکو تھراپی النس کے بعد ایک لانگ پروسیس ہے جس میں سیشنز وغیرہ ایک پرولونگ سیشنز کیے جاتے ہیں. جو کاؤنسلنگ ہے دیٹ از سم سارٹ آف ڈسکشن، دیٹ از سم سارٹ آف کتھارسس. آپ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جی میں موو نہیں کر سکتا، میں اپنی سوچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو ہاؤ ٹو ٹیکل ود دس تھنگ. یہ ایک سائیکل ہوتا ہے، ویشیس سائیکل اس کو کہتے ہیں. جیسے انسان اپنی سوچوں میں انوالو ہوتا ہے اس سائیکل میں سے نکل نہیں پاتا. اس کی وجہ سے اس کے بیہیویئرل سمٹمز بھی آ سکتے ہیں، اس کے سائیکولوجیکل سمٹمز بھی آ جاتے ہیں، اس کے آپ سوشل سمٹمز آ جاتے ہیں. سوشلی اوائڈ کرنے لگ جائے گا، بیہیویئر غصہ آنے لگ جائے گا، سائیکولوجیکلی چڑچڑاپن ہوگا، اسٹریس میں جائے گا، ڈپریشن ہو جائے گا. اب وہ اس سائیکل میں گھومتا رہے گا. سوچوں سے نکلنا کیسے؟ اویئرنیس ہوگی تو
हमारा तरीक़ेकार क्या होता है, ख़ास करके CBT थेरेपी में, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में, हम लोग अपने क्लाइंट को बाकायदा एक लिस्ट में सिखाते हैं, उसके उस साइकिल, उस मॉडल को सिखाते हैं कि देखें आपने पहले ये सोचा, ये इवेंट आया आपके ऊपर, आप बाहर गए वॉक करने, किसी ने पूछा जी आपकी जॉब क्यों नहीं लगी, ये आपका ट्रिगरिंग इवेंट हो गया, वो दिमाग में आ गया जी जॉब क्यों नहीं लगी, फिर अच्छा मैंने तो ये भी किया, मैंने यहाँ भी अप्लाई किया, मैंने यहाँ भी, अब सोचें ना, चेनिंग थॉट स्टार्ट हो जाती हैं। उस पे पेशेंट क्या करता है, घर में किसी से बात हुई, गुस्सा कर दिया, अब वो साइकिल में गुम हो गया, वहाँ से निकल नहीं पा रहा। तो जब तक उसको अवेयरनेस ही नहीं होगी कि मैंने ट्रिगरिंग इवेंट को मैनेज करना है, जहाँ से जनरेट हो रही हैं थॉट्स, कैसे मैनेज करें ट्रिगरिंग इवेंट को? हम भी जब कहीं किसी से बात करते हैं, अचानक किसी ने कोई ऐसी बात कर दी, मूड खराब हो गया, वो मूड खराब हमारे सारे काम को असरअंदाज कर रहा हो। मैं भी यही जानना चाह रहा था कि मूड स्विंग्स और ओवर थिंकिंग क्या ये इंडिकेटर हो सकते हैं? नहीं, मूड स्विंग्स और ओवर थिंकिंग एक प्रोसेस है जो चलता रहता है एक थॉट के साथ। मूड स्विंग्स ये है कि एक मिनट के लिए मूड बेहतर हो गया, किसी बात से आपका अटेंशन डाइवर्ट हो गया। अगर ओवर थिंकिंग हो तो मूड स्विंग्स स्टेबल नहीं रहते, वो एक ही मतलब ओवर थिंकिंग है तो लो मूड में ही पेशेंट रहेगा या इरिटेटिंग मूड में। ज़हनी सेहत के इंडिकेटर्स नहीं है ये दोनों? इंडिकेटर्स तो दोनों है ना, दोनों आपकी ज़हनी सेहत को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। मूड स्विंग्स में इंसान, नॉर्मल लोग भी मूड स्विंग्स करते हैं, मतलब मुझे मूड मेरा बेहतर है तो आई वुड रिस्पॉन्स गुड, ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, ड्रास्टिक चेंज नहीं होता। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग रह जाएं चीज़ें और इंसान को ग्रेजुअली डिस्टर्ब कर रही हों, तो वो आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि एक लावा है, वो अपनी चीज़ बर्दाश्त कर रहा है। थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे कि जब बीमारी ख़राब नहीं हो जाती हम लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, तो वो लावा जब तक फटता नहीं है हमारे पास कोई नहीं आता, जब दूसरों को डिस्टर्ब करने लग जाए। कैथारसिस कितना ज़रूरी है? कम्युनिकेट करना बच्चों का, फैमिली के साथ, नौजवानों का, अपने दोस्तों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, बड़ों का। ये नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों और नौजवानों में है, बुजुर्ग भी इसका शिकार हो सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप और उसको रिड्यूस करने के लिए हमें, इससे पहले कि हम साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएं, अब कैथारसिस कर लें, गुफ्तगू कर लें, ये कितना हेल्पिंग हो सकता है? मेरे पहले भी यहाँ पे जितने भी डिस्कशन हुई हैं, मैंने यही चीज़ कन्वे की है कि उसके लिए घर के माहौल को सबसे पहले इतना रखें कि आपका बच्चा आपसे बात तो कर सके। फॉर एग्जांपल बच्चा बात करे, अगर पेरेंट्स आगे से गुस्सा कर दें या उसको स्नप कर दें तो बच्चा बात नहीं कर पाएगा नेक्स्ट टाइम। इसी तरह कैथारसिस आप कह रहे हैं कितना ज़रूरी है, तो ये 100% ज़रूरी है एक इंसान की ज़िंदगी के लिए। ये कैथारसिस करना, मैं कहती हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को ये चीज़ कन्वे करती हूँ कि रिश्ते अल्लाह ताला ने क्यों बनाए हैं कि आप उनसे डिस्कस कर सकें, आप प्रॉब्लम को शेयर कर सकें। बिन मांगे की नेमतें हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों ने किसी और सेंस में इन चीज़ों को लेना शुरू कर दिया। फिर ये है कि आप एक तो घर का माहौल इतना ओपन रखें कि आपका बच्चा आपसे डिस्कस कर सके, आप उसको इतनी वैल्यू दें, आप उनके साथ डिस्कशन करें। ख़ास करके मैं समझती हूँ वालिद साहब का ये रोल होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ बैठें और उनसे, क्योंकि वो सोशल फैक्टर्स को समझते हैं ना, एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। एक हाउस वाइफ की बात कर रही हूँ, तो जब वो सोशल फैक्टर्स को समझते हैं तो अपने बच्चे से वो उसके मूड स्विंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जैसे एज है, एडोलेसेंस की ले लें, जिस एज में ज़्यादातर बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं 13-14 साल से 21 साल की उम्र तक, इस एज में वालिदैन को बच्चों के बहुत ज़्यादा करीब होना चाहिए, बिल्कुल दोस्ती के तौर पे, कि जो दोस्तों से उन्होंने डिस्कस करना है वो अपने वालिद से कर ले, अपनी वालिदा से कर ले, ताकि वो उसको बेहतर मशवरा दे। लेकिन जवेरिया साहिबा, हम समटाइम्स अपने घर वालों और अपने दोस्तों के बजाय जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, गैर होते हैं, उनसे बात करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो हमें जज नहीं करेंगे। तो इस हवाले से प्रोग्राम के एंड पे कुछ छोटी सी बात करना इसकी सबसे बड़ी वजह स्टिग्मा है। हमें स्टिग्मा से खौफ आता है, हमें लोग साइको ना कह दें, इस चीज़ से डर आता है। तो हमें अवेयरनेस इस चीज़ की देनी चाहिए कि जब भी हमारे आसपास कोई बंदा डिस्कस करे तो हमें नॉन जजमेंटली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ का मेजर रूल ही ये है, एक फ़र्स्ट एड जो हमने देनी है उसमें ये है कि हमने अपने बच्चे को या अपने किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंसान को एक तो जजमेंट नहीं देनी कि जी नहीं ये तो फाइनल ये हो गया। इंस्टेड आपने कहना दिस इज़ सो नॉर्मल, हम इसको बेहतर कर सकते हैं। और उस सोच में से निकलने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि आपने ऑल्टरनेटिव थिंकिंग करनी है कि एक नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो रही है तो ऑल्टरनेटिव की मेरे पास नेमतें क्या है, मेरे पास पॉजिटिव क्या है, व्हाट आई गेन फ्रॉम दीज थिंग्स। तो उससे इंसान बहुत इजीली विशियस साइकिल से निकल सकता है। बहुत शुक्रिया जवेरिया साहिबा आपके कीमती वक्त का। और जवेरिया साहिबा यही कह रही थी कि आपने ऑल्टरनेटिव थिंकिंग करनी है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम उस जगह को छोड़ ही देते हैं। और इस हवाले से रिजवान इंशा जी ने कहा था, अभी जवेरिया भी कह रही हैं कि जो है लोगों की बातें लोग स्टिग्मेटिक कर देते हैं, और लोगों के डर से लोग क्या कहेंगे उस वजह से हम अपना पैटर्न चेंज करते हैं, अपनी ज़िंदगी तब्दील करने की कोशिश करते हैं, अपनी सोचें तब्दील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंशा जी ने कहा था ना कि ये बातें झूठी बातें हैं, लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम ना लो, क्या इंशा जी सौदाई। क्या बात है जी। हज़रत इंशा का यौम वफ़ात है,
آج ان کی 46ویں برسی ہے اور 51 برس کی عمر میں انشا جی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے، لیکن اردو ادب کے لیے ان کی خدمات، ان کے سفر نامے ہوں، ان کی غزلیں ہوں، ان کی نظمیں ہوں، جو ان کی خدمات ہیں وہ تادیر یاد رکھی جائیں گی. کتنے کریٹیو، تخلیقی اور کس طرح سے تجربہ کرنے والے ایک ادیب شاعر تھے. حسن فاروق کی ایک رپورٹ ہے، وہ دیکھتے ہیں. ابن انشا کا اصلی نام شیر محمد خان تھا اور تخلص انشا. آپ 15 جون 1927 کو جالندھر کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے. ابن انشا اردو کے ایک شاعر اور مزاح نگار تھے. 1946 میں جامعہ پنجاب سے BA اور 1953 میں کراچی یونیورسٹی سے MA کیا. ابن انشا نے یونیسکو کے مشیر کی حیثیت سے متعدد یورپی اور ایشیائی ممالک کا دورہ کیا تھا، جن کا احوال اپنے سفر ناموں میں اپنے مخصوص انداز میں تحریر کیا. ان کے سفر ناموں نے بہت مقبولیت حاصل کی، جن میں آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعقب میں، چلتے ہو تو چین کو چلیے، نگری نگری پھرا مسافر شامل ہیں. ابن انشا کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا. 11 جنوری 1978 کو 51 برس کی عمر میں ابن انشا اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہوں، فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں، افسانے ہوں. ابن انشا کے حوالے سے آپ رپورٹ دیکھ رہے تھے. ہم سے بچھڑے ان کو کافی برس گزر چکے ہیں اور آج ان کا یوم وفات ہے، لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہیں. وہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، کل صبح پاکستان میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.